أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين آمنت بالله صدق الله العظيم صدق رسوله النبي الأمين الرؤوف الرحيم الكريم والحمد لله رب العالمين سنی امنا اے اللہ اکبر بی سنم دم زبو بکر و عمر عثمان حیدر بی سنم قادری امنا اے یا غوثی اعظم بی سنم دم دے شیخ احمد رضا خان قطب عالم بی سنم امنا اے اللہ اکبر بی سنم دم دے شیخ قطب عالم مفتی اعظم بی سنم اخترم منا رہے اللہ اکبر میزنم دند شیخ قطب اکبر تاج الشریعہ میزنم رحمتم منا رہے اللہ اکبر میزنم دند شیخ قطب دکن رحمت اللہ میزنم ناگداب بلا افتادہ کشتی ضعیفانو شکستانات و پشتی بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی سربراہ شاہ کریمہ دستگیر اشرفہ حرمت روح پیغمبر ایک نظر کن سوئے ماں غوث اعظم بمنیل سروسامہ مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد مغدائم تو سلطان دو عالم ہستی اج تو دارے میں تمنا شہ جیلان مدد خاک بغداد ببد سرمہ بینا ایمن دیدہم آچے کنت کوہن صفاحہ مدد انتظار ہی کرم تستباعلی نارا اے خدا دود خدا تا خدا بھی مدد کھلا میرے دل کی کلی غوث اعظم مٹا قلب کی بے کلی غوث اعظم ڈوبی تھی کشتی وہ دم نے نکالی تجھے ایسی قدرت ملی غوث اعظم تباہی سے نہ ہو ہماری بچا دو ہواہی مخالف چلی غوث اعظم فدا تم پہ ہو جائے نوری مجتری ہے اس کی خواہش دلی غوث اعظم واہ کیا مرتبہ ہے غوث بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا سر بھلا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا اولیاء عمل تھے آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا ابن زہرا کو مبارک ہو عروس قدرت قادری پاہیں تصدق میرے دولا تیرا کیا لبے جس پہ حمایت کہو پنجا تیرا شیر کو قطر میں لاتا نہیں کتا تیرا دل آدھا کو رضا تیز نمک کی دھن ہے ایک ذرا اور چھلکتا رہے خامہ تیرا ایک مرتبہ درود پاک کا نظرانِ عقیدت و محبت پیش کریں اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب کریمنا اللہ رب رحیمنا اللہ رب شکورنا اللہ رب غفورنا اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى جميع مآله أبدا الظهور وكرما مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم صلاة وسلام عليك سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم سیدی سرکار خواجہ سلطان رہو علیہ رحمہ فرماتے ہیں زوارہ شست شعبہ یدبع بے جنت کوثر
زبادہ شست شوبایت بعد جنت کوثر ازا بس نام محی الدین بس زبادانی سبے درگاہ جیلا شو چوخائی قرب ربانی کہ بر شیرہ شرب دارد سبے درگاہ جیلانی. آپ فرماتے ہیں زبارہ شست و شوبایت بآب جنت کوثر. اپنی زبان کو پہلے جنت کے آب کوثر سے پاک و صاف کرو، اس کے بعد میں سرکار غوث اعظم کا نام لو. یعنی اتنا ادب کرتے ہیں بزرگان دین. اور آج ہم تو سمجھے ناپاکی میں بھی سمجھے تو جتنا ادب کرو اتنا ہی ملے گا. اس لیے غوث اعظم کی محفل میں ادب سے بیٹھا کرو، ایسے مت بیٹھا کرو جو بدماشوں والی بیٹھک ہو. سمجھے؟ ہاں ایسے بیٹھو جو محبین کی بیٹھک ہو. سمجھے؟ ہاں اگر اس بیٹھنے میں زیادہ فائدہ ہوتا تو نماز میں بھی یہ بیٹھک ہوتی ہے. نماز میں کون سی بیٹھک ہے؟ اب سمجھ لو جو نماز ہے وہ اللہ کو پسند ہے. بزرگوں نے لکھا مدینہ شریف حاضر ہو تو اس طرح کھڑو ہو جیسے نماز کی حالت میں کھڑے، یعنی ایسے ہاتھ باندھو اس طرح سے. بزرگوں نے لکھا ہے. اور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جلال تو مشہور ہے نہیں؟ اب جیسے مولانا صاحب بتا رہے تھے سرکار غوث اعظم کے جلال کے بارے میں، تو آپ کا جلال بہت مشہور ہے. پہلے کوئی بھی ناپاکی حالت میں غوث اعظم کا نام لیتا تھا تو اس کا سر کٹ جایا کرتا تھا. دیکھا یہ تو بہت بڑا کرم ہوا. نہ تو بتانا روزانہ کتنے مرتے ہیں. اب بہت سے اولیاء کرام نے سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں عرض کیا سرکار آپ کا نام کوئی ناپاکی میں لیتا ہے تو اس کا سر کٹ جاتا، آپ اپنا جلال کم کر دیجیے. کیا دیکھو اللہ تعالیٰ کا بھی آدمی کبھی کبھی ناپاکی میں لے لیتا ہے نام، سرکار کا بھی نام لے لیتا ہے ناپاکی میں. وہ آپ کا اتنا جلال ہے جو ناپاکی میں لیتا تو سر کٹ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اتنا جلال نہیں کرتا ہے، نہ سرکار وہاں اتنا جلال دکھاتے ہیں کہ اس کا سر ہی کٹ جاتا ہے. بہت سے اولیاء کرام نے کہا تو آپ نے کیا دیکھو ان کی طرف کرم فرمایا. دیکھا عرش کی طرف تو ایک تلوار لٹکی ہوئی ہے. اب مکھیاں آتی ہیں تلوار سے ٹچ ہوتی ہیں، لگتی ہیں تو کٹ کٹ کے گر رہی ہیں. تو آپ نے فرمایا دیکھا میں اللہ رب العزت کے جلال کی ایک تلوار ہو چکا ہوں. اب یہ لوگ خود ہی آتے ہیں اس سے ٹچ ہوتے تو میں کیا کروں؟ یہ خود ہی آتے ہیں اس سے ٹچ ہوتے ہیں میں کیا کروں؟ جو خود ہی اپنا سر کٹایا ہے کیوں ایسا کرتے ہیں؟ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے. سرکار نے کہا بیٹے عبد القادر اپنا جلال کم کر لو. کیا لوگ میرا بھی نام ناپاکی میں لیتے ہیں، اللہ رب العزت کا لیتے ہیں، تم اپنا جلال کم کر لو. تو آپ نے عرض کیا نانا جان بھائی کیا کروں؟ لوگ خود ہی سمجھے مجھ سے ٹچ ہوتے ہیں. بہرحال سرکار کے کہنے پہ آپ کا جلال کم ہوا. پھر بھی اتنا ہے آج بھی اگر کوئی ناپاکی میں آپ کا نام لیتا تو اس کا ایک بال ضرور اکھڑ جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے. اور ناپاکی میں نام لینے سے اس کا کام نہیں ہو پاتا ہے. اس لیے ہمیشہ پاک رہنے کی کوشش کرو. سمجھے؟ ہاں
پاک رہو اور باوجود رہو، باوجود رہنے کی کوشش کرو۔ ایسا تو نہیں کوئی بغیر وضو بیٹھا ہو یہاں پہ، سب کا وضو ہے، سب کا وضو ہے۔ ہاں سب باوجود بیٹھا کرو، غوث اعظم کی سمجھے بزم محبت میں، جس کا وضو نہ ہو ابھی جائے کہ وضو کر لے، سمجھے؟ ہاں کہ بغیر وضو سے جو ہے شیطان حملے کرتا رہتا ہے، حدیث میں آیا۔ اب وضو والے سے حدیث میں آیا شیطان بھاگتا ہے، شیطان بھاگتا ہے۔ اس لیے اہل تصوف جو ہیں وہ ہمیشہ باوضو رہتے ہیں، ان کا جہاں وضو ٹوٹا فوراً وضو کر لیتے ہیں۔ اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں تو یہاں تک کہ ہے، جب آپ غسل کی حاجت ہوتی تو فوراً تیمم کرتے، اس کے بعد جائے کے غسل کرتے۔ کسی نے کہا حضور کریم میں تو نہانے کی جگہ، پھر بولے ہاں اتنی دور جاؤں گا اس حالت میں تو یہ غلط ہوگا، اس لیے تیمم کر کے جا رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ بتائیے وہ آج آدمی ناپاکی پڑا رہتا ہے، حرام کرتا رہتا ہے، پھر کہتا ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، ہمارا یہ کام نہیں ہو رہا ہے۔ وہ اللہ کے رسول کو دیکھو، اور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اہل تصوف یہاں تو اتنا ہے، اگر باوضو کر کے سو جاؤ، باوضو سو جاؤ، نہیں وضو کر کے سو، باوضو سو، اور جب ان کی آنکھ کھلتی ہے یا وہ کروٹ بدلتے ہیں تو اب دوسرا وضو کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں بغیر وضو کے کروٹ بدلنا ناجائز و حرام ہے۔ اب سمجھ لیجیے اتنا بڑا تقویٰ، اتنی پرہیزگاری۔ اور آج کچھ ایسے بھی ہیں جو ہمیشہ ناپاک رہتے ہیں، وہ ان کی برابری کرتے ہیں، وہ ان کی برابری کرتے ہیں۔ ہاں تو وہ کتنے بڑے بیہودے ہیں، کتنے بڑے جاہل ہیں جو اولیاء کرام کی برابری کرتے ہیں یا انبیاء علیہ السلام کی۔ تو ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ بچائے۔ تو ہمیشہ پاک صاف رہو، اچھے رہو۔ ہاں جب پاک صاف رہو گے تو شیطانی حملے شیطان کرے گا، دور رہیں گے، بچتے رہو گے، کہ پاکی حالت میں فرشتے آدمی کے پاس رہتے ہیں، تو اس وقت تک شیطان کے حملے جلدی کارگر نہیں ہوتے ہیں۔ اور جب ناپاک ہوتا ہے تو فرشتے جو اس کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں وہ ہٹ جاتے ہیں۔ ہاں اس کے گناہ لکھنے والے، موت دینے والے، حادثے والے یہ فرشتے سب پاس میں رہتے ہیں، رحمت والے فرشتے نہیں ہوتے۔ اس لیے ناپاک آدمی کو جنبی کہا جاتا ہے۔ جنبی کا معنی ناپاک تھوڑی نہیں ہے، جنبی کا معنی یہ جنابت سے بنا ہے، اجتناب، اجتناب معنی دور ہونا، جنب اس کا مادہ ہے، تو فرشتے اس سے دور ہو جاتے ہیں، اس لیے اسے جنبی کہا جاتا ہے۔ جنبی معنی جنابت والا، یعنی وہ شخص جو ایسی ناپاکی والا جس سے اس حالت میں فرشتے دور ہیں۔ کون سے فرشتے؟ رحمت والے، مگر موت دینے والے فرشتے دور نہیں ہوتے ہیں۔ ہاں سمجھے، وہ دور نہیں ہوتے ہیں۔ اور وہ فرشتے بیماری والے، جو وہ فرشتے جو حادثے لانے والے، وہ فرشتے دور نہیں ہوتے۔ ہاں رحمت والے فرشتے، برکت والے فرشتے دور ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیشہ یہ کوشش ہو کہ پاک رہیں، تاکہ رحمت والے فرشتے، برکت والے فرشتے قریب رہیں۔ جب وہ قریب رہیں تو برکتیں زیادہ ہوں گی، زیادہ ہوں گی۔ ہاں تو اس لیے جب بھی کوئی ایسی حالت ہو تو غسل کرنے کی کوشش کرے۔ پانی نہیں ہے، دور ہے، یا پانی ہے اس پہ قادر نہیں ہے، بیماری ہے،
یا قادر بھی ہے مگر پانی دشمن کے قبضے میں ہے یا ایسی جگہ ہے جو نہیں مل سکتا ہے، تو پھر وہ تیمم کرے، ہے نہیں، تیمم کرے۔ اور تیمم جب آدمی کر لیتا تو وہ بھی پاک ہوتا ہے، وہ بھی کیا ہوتا ہے؟ ہاں پورا پاک ہوتا ہے، جو نہیں سمجھا آدھا پاک ہو۔ ہاں یعنی جب کوئی بیماری ہے تو اس کے لیے ایسی بیماری جس سے مرض بڑھنے کا خطرہ ہے یا دیر میں اچھا ہونے کا، تو تیمم اس کے لیے ہے۔ یا پانی نہیں مل رہا ہے اور ٹائم نکلا جا رہا ہے نماز کا، تو تیمم کر لے۔ یا بیماری بھی نہیں ہے اب پانی بھی ہے مگر دشمن کے قبضے میں ہے، تو سمجھے تو تیمم اس کے لیے ہے۔ ہاں ایک امام صاحب نے یہاں بیان کرا، کسی نے پوچھا نماز جنازہ تیار ہے، نماز ہو رہی ہے، اب وہ کوئی آئے نماز میں شریک ہونا چاہے تو وہ وضو کر دیا تو نماز جنازہ نکل جائے، کیا کرے؟ تو امام صاحب نے ہی کھجوری میں مفتی کہلاتے، نام تو نہیں لوں گا، اب وہ چلے گئے، اور بہت مشہور مفتی جنہیں لوگ کہتے ہیں دلی کے سب سے بڑے مفتی ہیں، بعض کہتے ہیں جمنا پار کے۔ تو انہوں نے کہا اس پہ وضو کرنا ضروری ہے، انہوں نے وہ نماز جنازہ نکل جائے، بولے کچھ بھی وہ وضو کرے، تو ایسا ہی تو مفتی جنہیں یہ تمیز نہ ہے، تیمم سے کام چل جائے گا، جنہیں یہ تمیز نہ ہے، اور انہیں لوگ کرے سب سے بڑے مفتی ہیں، انہوں نے یہاں کئی مسجدوں میں امامت کری، فرض نماز کے کہ وضو قادری میں، مدینہ میں، غوثیہ میں، سمجھے؟ ہاں تو نہ یہ تمیز نہ ہے، سمجھے؟ اللہ کی بنا بتاؤ ایسے لوگوں کا کیا ہوگا؟ صرف مفتی ٹائٹل ہی لکھا ہے۔ تو نماز جنازہ ہو رہی ہے، اگر سمجھے نماز ولی پڑھا رہا ہے تو اس کے لیے حکم ہے کہ وہ تیمم کرے، وضو کرے گا دیر ہو جائے گی۔ نماز نکل جائے گی۔ ہاں اگر وہ خود ولی ہے تو تیمم نہیں کر سکتا ہے، تو وہ وضو کرے اور اسے نماز دہرانے کا مردے کا جو ولی حق ہے، وہ تیمم تو اسے نماز دہرانے کا حق ہے، جبکہ اس کی اجازت سے نماز نہ ہوتی ہے، سمجھے؟ ہاں تو اب اس سے ایک بات یہ بھی دیکھو، مردے کے ولی کو کتنا پاور ہے نہیں؟ نام مردے کے ولی کو نام کی نسبت سے طاقت ہیں؟ ہے، ولی لگ گیا، ارے ولی لگ گیا تو کس کا ولی ہے؟ مردے کا ہے۔ مردے کا ولی ہے، جب اس کا ولی وہ نماز پڑھا رہا ہے تو اب وہ سمجھے دوسرا کوئی آیا تو وہ وضو نہ کرے، تیمم سے شریک ہو جائے، عام لوگ جو آئے، عام کوئی آئے، اب کوئی اور پڑھا رہا ہے اس کی اجازت سے، ولی آیا ہے تو وہ سمجھے تیمم نہ کرے وضو کرے، اسے حق ہے نماز دہرانے کا۔ اب مردے کے ولی کا اندازہ لگاؤ اس کے پاور کا کتنا پاور ہے، جب مردے کے ولی کا یہ عالم ہے تو اللہ کے ولی کا عالم کیا ہوگا؟ بہت بہترین نقطہ ہے، ہیں؟ جب مردے کے ولی کی اجازت کے بغیر کوئی نماز پڑھا دے تو ولی کو حق ہے نماز دہرانے کا، ہے نہیں؟ تب اندازہ لگاؤ، تو ولی کو حق ہے نماز دہرانے کا، جب مردہ عام مردہ، جب اس مردے کے ولی کا یہ عالم، اس کا یہ پاور، تو اللہ کے ولی کا کون جان سکتا اس کی شان، اس کی عظمت کو؟ تو معلوم جو مردے کے ولی کی بغیر نماز پڑھائی جائے، اس نماز دہرانے کا مردے کے ولی کو حق ہے۔ اسی طرح جو اللہ کے ولی کی محبت کے بعد نماز پڑھی جائے یا پڑھائی جائے، کوئی نیک کام کیا جائے، تو یاد رکھو وہ کام بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے، اسے بھی رد کر دیا جائے گا، ہے نہیں؟ اب وہ بھی اللہ کے ولی پر کی مرضی پر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا بتاؤ عبد القادر اس کے ساتھ کیا کیا جائے، ہے نہیں؟ کیا کیا جائے، ہے؟ تو سرکار غوث اعظم
اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے مولا سے چھوڑ دیا جائے، جسے وہ چاہیں گے سے چھوڑیں گے، ہے نہیں؟ انا فی شافع لی مریدی عند ربی فلا يرد کلامی. آپ فرماتا انا شافع لی مریدی، آپ فرماتے حشر میں اپنے مرید کی شفاعت کرنے والا ہوں. عند ربی فلا يرد کلامی، اور میرے رب کی بارگاہ میں میری بات رد نہیں کی جائے گی، قبول کی جائے گی، مانی جائے گی میری بات، اور میری شفاعت ہوگی. اور ایک جگہ تو آپ نے یہاں تک کہ فرمایا اگر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شفاعت کا وعدہ نہ فرماتے تو آپ فرماتے ہیں عبد القادر اپنی ولایت اور قطبیت اور غوثیت کی عظمت کے سبب سے جہنم کے سارے دروازے بند کر دیتا. اگر سرکار شفاعت کا وعدہ نہ فرماتے فَلَوْلَا رَسُولُ اللَّهِ بِالْعَهْدِ السَّابِقِ، آپ نے فرمایا اگر اللہ کا رسول عہد سابق نہ فرماتے لَأَغْلَقْتُ بُنْيَانَ الْجَحِيمِ بِعَظْمَتِي، تو ہاں فرماتے میں اپنی عظمت و جلال، اپنی بزرگی کے سبب سے عمارات جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا، اس میں کوئی جاتا ہی نہیں. مگر میرے نانا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شفاعت کا وعدہ فرما لیا، تو اس لیے اب عبد القادر جہنم کے دروازوں کو کیوں سرکار شفاعت فرمائی، اب تو سب جانا ہی جنت میں سب ہے نہیں، اب تو جانا ہی جنت میں سب ہے. تو کتنا اچھا وہ وقت ہوگا کہ سرکار کی شفاعت ہوگی، وہ اللہ کی رحمت ہوگی. اعلیٰ حضرت نے تو ہر حدیث پر سمجھے تبصرہ کیا، کبھی نثری شکل میں کیا، کبھی نظمی شکل میں کیا. شعر یاد ہے کسی کو اعلیٰ حضرت نے فرمایا اس میں ادھر خالق کی رحمت پر ادھر ان کی شفاعت پر نرارا طور ہوگا چشمہ گرد شفاعت کا. یعنی ادھر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی، ادھر سرکار کی شفاعت ہوگی، اور سرکار کی آنکھیں ایسے دیکھتی ہوں گی کہاں کہاں، ارے پلسرات میں آدمی گر جائے فوراً کہاں پہنچ جائیں گے. کبھی سرکار کی اچھی نظریں دیکھیں ارے میزان تو اس کی نیکیاں کمی گئی وہاں پہنچ جائیں گے. کبھی نظراج سرکار کرے وہ پیاس سے تڑا فوراً جامع کوثر پلائیں گے. تو وہی کہہ رہا ہے نرالا طور ہوگا گردش چشم شفاعت کا، عجیب انداز انوکھا سمجھے وہ طور ہوگا، طریقہ ہوگا سرکار کی شفاعت کا. کبھی کسی کو کچھ دیں گے، کبھی کسی کو کچھ عطا فرمائیں گے. تو وہ میدان محشر گویا کہ عاشق رسول کے لیے ایک انعام کا دن ہوگا. کس کے لیے ہوگا؟ ہاں کہیں اعلیٰ حضرت نے آج عید عاشقاں ہے، آج عید گر خدا چاہے تو یہ ابروے پہ بستہ کا عالم دکھاتے جائیں گے. آج عاشقوں کی عید ہے. تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شفاعت کا وعدہ فرمایا. وہ شعر دیکھا تھا ادھر امت کی حسرت، ہاں ادھر امت کی، ہاں صحیح ہے یہ ادھر امت کی حسرت پہ ادھر خالق کی رحمت پر نرالا طور ہوگا گردش چشم شفاعت کا. ہاں ادھر امت کی حسرت پہ ادھر خالق کی رحمت پر نرالا طور ہوگا، نرالا طریقہ ہوگا انوکھا گردش چشم شفاعت کا. محمد مظہر کامل ہے حق کی شان عزت کا، نظر آتا ہے اس وحدت میں کچھ انداز کثرت کا.
رضائے خستہ بہرے جوشے اس یاسی نہ گھبرانا، کبھی تو ہاتھ آ جائے گا دامن ان کی رحمت کا۔ تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر میرے نانا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شفاعت کا وعدہ نہیں فرماتے تو میں عمارت جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا۔ اب سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاور کو دیکھیے، اللہ نے کتنا پاور عطا فرمایا، کتنی قوت عطا فرمائی، کتنی بزرگی عطا فرمائی کہ آپ یہ فرماتے ہیں۔ اور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک تختی عطا فرمائی، ایک لوح عطا فرمائی جس میں میرے تمام مریدوں کے نام ہیں، جی بے شک، جو اب سے لے کے قیامت تک مرید ہوں گے سب کے نام ہیں، اور یہ بھی فرمایا یہ سب بخشے ہوئے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ سب بخشے ہوئے، ہاں۔ تو یہ سرکار غوث اعظم کا کرم ہے کہ انہوں نے اپنے مریدوں کے لیے یہ مجدہ جا فضا سنایا۔ ہاں، اب یہ ان کا کرم ہے کہ ہم جیسے کمینوں کو اپنے مریدوں کی فہرست میں شامل فرما لیں، اپنے مریدوں کی فہرست میں شامل فرما لیجیے، ان کا کرم ہے۔ ہاں، تو انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی سرکار غوث اعظم کے مرید ہیں وہ سب بخشے ہوئے ہیں، جب بخشے ہوئے تو جنتی ہیں۔ ارے انہیں تو بھائی جب ان کے لیے پہلے یہ وعدہ ہو چکا یہ بخشے ہوئے تو سب جنتی ہیں، ہے نہیں؟ جب جنتی ہیں تو ظاہر ہے سمجھے جنت ان کے لیے کھلا ہوا ہے، جنت ان کے لیے ہاں۔ جبھی تو کیا تھا تاج الشریعہ رحمہ فرماتے ہیں اختر قادری خلد با ہے ہر ایک، دیکھا خلد کھلا ہوا ہے، خلد با ہے ہر ایک، ہر قادری کے لیے خلد جنت جو ہے کھلا ہوا ہے، چلے آؤ، ہیں جنت جو ہے قادری مریدوں کے لیے کھلا ہوا ہے۔ ہاں، تو الحمدللہ غوث اعظم کے صدقے میں غوث اعظم کے مرید جو ہیں وہ جنت میں جائیں گے، ہاں انشاءاللہ رحمان۔ مولانا جمیل قادری فرماتے ہیں فرشتے روک تو ہو کیوں ہمیں جنت میں جانے سے، ہے نہیں؟ فرشتے روکتے ہو کیوں ہمیں، یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا، ہاں تو ہمارے ہاتھ میں کس کا دامن ہے، ہاں سرکار غوث اعظم کا دامن ہے۔ اور جمیل قادری رحمہ فرماتے ہیں یہ کیسی روشنی پھیلی ہے، یہ کیسی میدان قیامت میں، ارے میدان قیامت میں کیسی روشنی پھیلی ہے، بتاؤ وہاں روشنی ہوگی، ہیں؟ ارے میدان قیامت میں روشنی ہوگی، کائے کی روشنی ہوگی؟ جب تک آپ وہاں نہیں پہنچیں گے روشنی نہیں ہوگی، کیوں اتنا سورج تو ہوگا نا، روشنی کیسے ہوتی ہے، کیسے ہوتی ہے؟ ارے سورج نکلتا تبھی تو دن ہوتا ہے، اور یہ میدان محشر کہاں ہوگا، کہاں ہوگا؟ کیوں کسی کو نہیں پتا؟ ہزاروں بار پڑھا ہوگا سنا ہوگا یہ ملک شام میں بیت المقدس کے مقام پر ہوگا، ارے ہوگا نہیں ہوگا؟ کہاں ہوگا؟ ملک شام میں بیت المقدس ہے، یہ سب سمجھے پورا علاقہ سب میدان محشر کا ہوگا، یہ ہاں سب میدان محشر کا ہوگا۔ یہ زمین اتنی ہموار ہوگی، ایک ایسی ہوگی پلین کہ رائی کا دانہ اس سرے پہ پڑا ہے تو ادھر سے دکھ جائے گا۔ یہ 50,000 سال کی مسافت کی زمین کر دی جائے گی، کتنی؟ اتنی بڑی زمین کر دی جائے گی۔ اللہ کی شان ہے، وہ چاہے اتنے بڑے کو سمجھے اتنا بڑا کرتے،
ابو جہل اس نے اتنا بہت بڑے کو اتنا چھوٹا کر دے ہے نہیں؟ اس کی قدرت سے کیا ہے؟ ارے ہے نہیں؟ ارے اللہ ہی قدرت دیکھو، ان نے پتھر سے اونٹنی پیدا کر دی ہے نہیں؟ پیدا ہی اونٹنی پتھر سے، کہاں پیدا ہوئی بتاؤ؟ پتہ ہے؟ ویسے ہی سنتے ہم مگر سمجھے رکھتے نہیں۔ قرآن شریف پڑھو، سمجھ کے پڑھو۔ قرآن شریف میں سب ذکر آیا، صالح علیہ السلام کی اونٹنی پتھر سے، ہاں دیکھو بتا رہے ہیں حاضی، ہاں یہ ناقۃ اللہ ہے، یہ اللہ کی اونٹنی ہے۔ اور کیا آگے ہیں؟ ہیں پھر سے پڑھوں؟ آیاتم، یہ تمہارے لیے نشانی ہے۔ میں یہ تو پڑھوانا چاہ رہا ہوں، یہ اللہ کا ناکہ، اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے کیا ہے؟ نشانی ہے۔ کیا ہے؟ اللہ نے نشانی کسے بتایا؟ اونٹنی کو بتایا۔ اونٹنی کیا ہے؟ ایک جانور ہے، پیدا ہوتے ہی اس نے بچہ جنا، تو کیا قرآن شریف کی آیت ہے یہ؟ اب کون سا پارہ ہے؟ 8واں پارہ ہے۔ کون سی سورت ہے؟ سورہ اعراف ہے، سمجھیے؟ ہاں اب دیکھو سمایا، یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے نشانی ہے۔ کیا ہے؟ نشانی بتایا۔ اب نشانی کا کیا حکم ہے؟ نشانی کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ نشانی کا کوئی حکم ہے؟ ارے نشانی کسے کہتے ہیں؟ کسی کی پہچان کہتے ہیں۔ ہے کہا تمہارے لیے نشانی ہے۔ کیا نشانی ہے؟ اللہ کی نشانی ہے۔ اللہ کی نشانی، اللہ کی کیا نشانی ہے؟ کہتے ہیں ادھر اسکول ہے، تیر بنا دیا تو تیر یہ اسکول کی نشانی ہے۔ کہیں ہاسپٹل ہوتا تیر بنا دیتے ہیں، یہ تیر ہاسپٹل کی نشانی ہے۔ نشانی کسے کہتے ہیں؟ پہچان۔ اس سے پہچان کس کی ہے؟ اسکول کی، اسپتال کی، کسی اور چیز کی ہوتی نہیں، تیر بنا ہوتا ہے۔ تو تیر جو کیا ہوتا ہے؟ وہ اس کی پہچان ہوتا ہے، اسکول کی یا خانقاہ کی یا درگاہ کی، ہے نہیں؟ یا مسجد کی یا ہاسپٹل کی۔ یہ تیر جو ہے نشانی ہے، نشانی والا، نشان والا، پہچان والا۔ اب یہاں بتایا یہ اللہ کی نشانی، اللہ کی پہچان ہے، یعنی اونٹنی سے اللہ کی پہچان ہوتی ہے، سمجھو؟ ہاں اونٹنی سے کس کی پہچان ہوتی ہے؟ اب اونٹنی سے اللہ کی پہچان کیا ہوتی ہے؟ کیا پہچان ہے؟ ارے اونٹنی سے اللہ کی پہچان کیا ہوتی ہے؟ کیا پہچان ہوتی ہے اللہ کی؟ غور کرو، جبھی تو حدیث میں آیا قرآن شریف کی ایک آیت پڑھنا سمجھ کے 1000 آیتوں کے پڑھنے سے افضل ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے حدیث ہے یہ، 1000 آیتیں پڑھو اس سے افضل ایک آیت پڑھو سمجھ کر۔ حدیث تفکروا فی آیاتہ، وہ اللہ کی نشانیوں میں تفکر کرو، فکر پیدا کرو، سوچو۔ لا تفکروا فی ذاتہ، اللہ کی ذات میں تفکر مت کرو۔ تفکروا فی آیاتہ خیر من عبادت الثقلین، اللہ کی نشانیوں میں تفکر کرنا عبادت الثقلین سے افضل ہے۔ دیکھا کتنا بڑا ثواب ہے؟ اللہ کی سند نشانی میں تفکر کرنا، عبادت الثقلین دونوں جانب جن انسان کی ساری عبادتوں سے افضل ہے۔ دیکھا تو کرتے ہو کبھی تفکر؟ کام میں تو آدمی تفکر کرے گا کیسے پیسہ زیادہ پیدا ہو جائے، کیسے کیا ہو جائے، اس دین کے بارے میں نہیں، اس لیے فیل ہے۔
آدمی اس لیے فیل ہے. ہاں تو یہاں آیا قرآن شریف میں یہ اللہ کی نشانی ہے. چلو یہ کبھی اور بتاؤں گا اسی پہ بات میں. ہاں یہ اللہ کی نشانی ہے تو کیسی ہے. ایک دوسری بات بتا دوں، جب کوئی بہاوی دیوبندی آئے گا اس سے پوچھوں گا بتائیے اللہ کی نشانی کیسی ہے، سمجھے؟ ہاں حالانکہ میں نے پڑھا نہیں ہے مگر یہ سب قرآن میرے مفتی اعظم ہند کا عطا ہوتا ہے. جب جس لفظ پہ غور کرتا ہوں فوراً مفتی اعظم تاج الشریعہ اعلیٰ ابا حضور عطا فرما دیتے ہیں. اس لیے غوث اعظم کی بارگاہ تو میرے آقا غوث اعظم کی بارگاہ ہے. غوث اعظم کی شان نرالی ہے نہیں. چوروں کو سندے ولی کر دے، جو چوروں کو ولی کر دے، ڈاکوؤں کو ولی کر دے تو ہم تو ان کے نام لیوا تو کیا ہم پہ کرم نہ ہوگا؟ بالکل ہوگا. یقین جانو جتنے بھی سنی مسلمان غوث اعظم کے سندے چاہنے والے مسلک اعلی حضرت کے انشاءاللہ تعالی یہ فقیر قادری کا ایمان ہے مرتے وقت انہیں ولایت کا درجہ ضرور دیا جائے گا. ہاں میرے آقا نے فرما دیا بغیر توبہ کے کوئی میرا مرید نہیں جائے گا. جب وہ ہندوؤں کو کافروں کو سندے کلمہ پڑھائے کے مسلمان کر کے ولی بنائے کے دنیا سے رخصت کر رہے ہیں، جو ان کی یاد منائے رہا ہے، جو ان کی گیارہویں کر رہا ہے، تو ہم تو کلمہ پڑھنے والے ہیں. تو یہ یقین رکھو ہاں ابھی نہیں کتنوں کو تو غوث اعظم پہلی بھی ولی بنا دیتے ہیں. اب کتنوں کو سمجھے ادھیڑ عمر میں، اب کتنوں کو ایسا ہے مرتے وقت ولی بنا دیتے ہیں. جبھی تو اعلیٰ حضرت نے کہا بد صحیح بد صحیح چور صحیح مجرم و ناکارہ صحیح. کہہ رہا ہے غوث اعظم یا احمد رضا بد صحیح چور صحیح. یہ آپ بد مان لیں، بدکار مان لیں اسے، یا چور مان لیں اسے، مجرم مان لیں میں آپ کی بارگاہ کا مجرم ہوں، ناکارہ مان لیں بالکل میں بیکار ہوں کسی لائق نہیں ہوں. اے تو کیسا ہی صحیح ہے تو کریمہ تیرا، اے میرے کرم فرمانے والے احمد رضا جیسا بھی ہے بدکار ہے چور ہے مجرم ہے ناکارہ ہے جیسا بھی ہے آپ کا. جب آپ چوروں پہ کرم فرماتے انہیں قطب ابدال بنا دیتے تو احمد رضا پہ بھی کرم فرمائیے ہے نہیں، اس پہ بھی کرم فرمائیے. تو دیکھو غوث اعظم کا کیسا کرم ہوا، کیسا کرم ہوا. ایسا کرم ہوا کہ ہر طرف احمد رضا ہی کا چرچا، ویسا چرچا کہ خود ان کے پیر مرشد سیدی سرکار سرکارہ سرکار آل رسول اپنے وقت کے غوث و قطب اب کیا کہہ رہے ہیں خدا مجھ سے پوچھے گا اے آل رسول، اے میری چہیتی فاطمہ کے گلشن کے مہکتے چمکتے دمکتے پھول. اللہ تعالیٰ فرمائے گا ارے سیدہ فاطمہ اللہ کتنی پیاری میرے نبی کی لاڈلی سیدہ فاطمہ کے گلشن کے چمکتے ہوئے پھول تم دنیا سے کیا لائے ہو؟ بولو تو آل رسول. اب ان کی بھی زبان پاک سے جو نکلے گا تو کیا کہیں گے؟ مولا میرے پاس کچھ نہیں سوائے احمد رضا کے، بس یہی کسے لایا ہوں؟ احمد رضا کو لایا ہوں. جب پیر مرشد احمد رضا کو پیش کر رہے تو ہم کیوں نہ احمد رضا کو ہر محفل میں پیش کریں؟ پیر مرشد تو سمجھے خدا کی بارگاہ میں احمد رضا کو پیش کر رہے ہیں. خدا تعالیٰ کی بارگاہ سے بڑی کوئی بارگاہ ہے؟ اس کی محفل سے بڑی کوئی محفل ہے؟ اس کے دربار سے بڑا کوئی دربار ہے؟ جب آل رسول اعلیٰ حضرت کو خدا کی بارگاہ میں پیش کرنے کا سندے اعلان کر رہے ہیں، اب خدا سے بڑی کوئی بارگاہ نہیں، اس سے بڑا کوئی دربار نہیں، تو پھر یہ سندے
چاہنے والے اعلیٰ حضرت کے کیوں نہ ہر محفل میں اعلیٰ حضرت کو پیش کریں، اور جو غدار ہیں اعلیٰ حضرت کے وہ اعلیٰ حضرت کے نام سے چلتے ہیں، مرتے رہیں، وہ یہاں بھی چلتے ہیں، کل قیامت میں بھی چلیں گے۔ ارے غداروں، احمد رضا کی تو یہ شان ہے، انہیں خدا کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، ان کے پیر مرشد پیش کریں گے، اور تم ان کا یہاں نام لینے سے منع کرتے غداروں، کہ احمد رضا کے نام کا سمجھے نعرہ نہ لگے، ان کا نہ لگا تیرا لگے گا، پاکھنڈی تو ہے کیا؟ کس کھیت کا بتھوا ہے؟ ارے کس کھیت کا بتھوا ہے تو ہم جانتے بھی نہیں تو کیا ہے؟ احمد رضا کا مقابلہ کر رہے ہیں جن کے پیر انہیں خدا کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں۔ تو ایسے پاکھنڈیوں سے اللہ تعالیٰ بچائے، ہے نہیں؟ یہ بہت گندے ہیں، اور جو ان کے پاس ہو جائے وہ گندا وندھا سب ہو جاتا ہے، سمجھے؟ ہاں، اعلیٰ حضرت کی شان ہی نرالی ہے، ہاں، اعلیٰ حضرت کا جواب نہیں ہے۔ سرکار اعلی رسول کے مریدوں میں اعلیٰ حضرت سے جیسا کوئی تھا ہی نہ مرید، بولو تھا؟ آج بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ سرکار تاج الفحول علیہ رحمت و رضوان اعلیٰ حضرت کو مرید کرانے مہدارا شریف لے گئے۔ میں نے چلو ٹھیک مان لیا، لے گئے تو کیا ہوا؟ مطلب وہی تو لے گئے جبھی تو ہوئے، میں نے کوئی ذریعہ تو ہوتا ہی ہے، چلو مان لو انہی کے ذریعے گئے، میں تو ہو تو گئے۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت جو تھے پہلے بدایوں شریف مرید ہونے گئے، وہاں نہیں ہوئے پھر مہدارا شریف گئے۔ میں نے کہا بتاؤ کیسے پاکھنڈی لوگ ہیں؟ میں نے سنا، میں نے کتنے یہ پاکھنڈی لوگ ہیں، اتنی عقل نہ ہے، اب یہ کہہ رہے ہیں اعلیٰ حضرت پہلے بدایوں شریف گئے، سب بدایوں شریف گئے پہ مرید کیوں نہ ہوئے؟ بھائی کوئی مرید ہونے کہیں جا مرید نہ ہو تو دو باتوں سے مرید نہیں ہوگا، یا تو یہ وہ پیر یہ کہہ دو کہ تمہارا حصہ میرے پاس نہیں فلاں کے پاس، وہاں چلے جاؤ، ہے نہیں؟ یہ کہہ دے جب تمہیں دوسری بات اس کا حصہ ہی نہیں وہ وہاں ہے، اور جب یہ بات نہیں ویسی وہ چلا جائے گا تو اس کا مطلب انہوں نے پیر میں کمی دیکھی ہے۔ ارے کوئی نہ کوئی کمی دیکھی ہے، یا اسے اس لائق سمجھا نہیں ہے، انہوں نے ٹھیک پیر تو ہیں، میں اس لائق نہیں کہ سمجھے یہ میرے پیر بن سکے، میں ان کا مرید ہو سکوں۔ تو جو لوگ یہ بات کہتے ہیں وہ سرکار تاج الفحول کی توہین کرتے ہیں، سرکار تاج الفحول علیہ رحمت و رضوان کی وہ توہین کرتے ہیں، وہ ان کے دشمن بنتے ہیں۔ آدمی جب کسی کا مرید جائے، مرید نہ ہونے جائے، مرید نہ ہو تو سمجھے کیوں نہیں ہوگا؟ جیسے سرکار شاہ جی میاں کی بارگاہ میں ایک صاحب آئے، بولے ہم آپ کے مرید ہونا چاہتے ہیں، بولے تمہارا حصہ ہمارے یہاں نہیں ہے، تمہارا حصہ بریلی میں مولانا احمد رضا کے یہاں ہے۔ تو انہیں تو بتا ہی دیا ہے، ہاں، تو یہ اللہ والے سب جان لیتے ہیں۔ بے شک خواجہ قطب الدین ایک جگہ پہنچے تو انہیں تمہارا حصہ ہمارے یہاں نہیں، تمہارا حصہ غریب نواز کی بارگاہ میں ہے۔ ایک صاحب تھے مالیہ کے بن میں پہنچے، ایک وہاں بزرگ رہتے تھے، اب بریلی شریف میں وہ نواب صاحب کے خدمت گزاروں میں تھے، وہ کہتے ہیں ہم کئی بار گئے بن میں، ان بزرگ سے ملنے کے لیے مجھے ملاقات نہیں ہوتی تھی، اب وہاں شیر بہت رہتے ہیں۔ بولے ایک بار ہم گئے، ہم نے دیکھا بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں اور شیر وہاں پہ کوئی نہیں، ہم بھاگتے بھی ایک دم چلے گئے، بڑی تیزی میں جیسے پہنچے، کیسا ہے؟ بولے سرکار میں آپ کا مرید ہونے آیا ہوں، میں تو بہت سالوں سے آ رہے ہیں، آپ کا دیدار نہیں ہوتا، اب آپ کا دیدار ہوا ہے۔ تو کیا رے تو جانتا نہیں یہ شیروں کا بن ہے، یہاں چاروں طرف شیر ہے، تو میرا مرید ہونے آیا ہے، بھاگ یہاں سے۔ بولے میں تو وہاں پہ کا مرید ہوں گا، بہت مرتبہ آ چکا ہوں، آپ سے ملاقات نہیں ہوتی، دور سے آتا ہوں، کبھی شیر بہت ہوتے ہیں، کبھی آپ نہیں ہوتے ہیں، اور کبھی آپ ہوتے ہیں تو شیر گھیرے ہوتے ہیں، اس لیے نہیں آتا ہوں ڈر کے مارے۔ اب کی میری جگہ کوئی تھا ہی نہ ہے، آپ اکیلے تھے، میں آئے گیا۔ تو انہوں نے فرمایا
لوگ میرے مرید ہونے آتے ہیں، بریلی میں کیوں نہیں مرید ہوتے؟ بریلی میں تو ایک مولوی ہے بہت بڑا قطب ہے، اس کے کیوں نہیں مرید ہوتے ہو؟ کس نے کہا؟ تو شیروں کے سمجھے بن میں اللہ کا ولی رہ رہا، تو کیا کہہ رہا ہے؟ لوگ میرے مرید ہونے آتے ہیں۔ ارے بریلی میں کیوں نہیں جاتے مرید ہو؟ وہاں ایک مولوی ہے، سب لوگ مولوی سمجھتے وہ ہے بہت بڑا قطب، اس کے مرید ہو جا کے۔ کیا کون ہے؟ کیا مولانا احمد رضا رہتے ہیں اعلیٰ حضرت بریلی میں، اور جنگلوں میں سمجھے شیروں کے جنگلوں میں رہنے والے اللہ کے ولی ان کا اعلان کر رہے ہیں قطب وہاں، قطب وہاں ہے، غوث وہاں ہے، ابدال وہاں، بریلی جاؤ۔ دیکھا، بولے تم وہاں جاؤ، تمہارا حصہ میرے یہاں نہیں، تمہارا حصہ احمد رضا کی بارگاہ میں ہے۔ پھر وہ آئے اعلیٰ حضرت سے مرید ہوئے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ وہ پیر خود کہہ دے وہاں چلے جاؤ۔ اب یہ لوگ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت وہاں گئے تو اعلیٰ حضرت وہاں کا مرید کیوں نہیں ہوئے؟ کہ پیر نے کہہ دیا تھا تمہارا حصہ وہاں ہے، نہیں کہا، پھر کیوں نہیں ہوئے؟ پھر اعلیٰ حضرت نے یا تو یہ دیکھا ہے جو اس لائق نہیں کہ جنہیں میں اپنا پیر بناؤں، تو اب ان کے باقول حضور تاج الفعول علیہ رحمت و رضوان کی توہین ثابت ہو رہی، کمی ثابت ہو رہی۔ تو ایسا نہیں، ہاں یہ بات چلو ماننے کی ہے کہ حضور تاج الفعول علیہ رحمت و رضوان اعلیٰ حضرت کے ساتھ گئے اور اعلیٰ حضرت مرید ہوئے۔ اور بھی اس میں بہت سی روایت ہیں۔ ایک روایت میں جو ہے آپ کے جو بچپنے کے استاد تھے مولانا غلام عبد القادر بیگ، وہ بھی ساتھ میں تھے۔ آپ کے والد گرامی حضور نقی ملت مولانا نقی علی خان علیہ رحمت و رضوان بھی ساتھ میں تھے۔ ہاں اس میں بہت سی روایت ملتی ہیں، ہاں کسی میں آتا وہ ساتھ میں تھے، کسی میں آیا وہ ساتھ میں تھے۔ ہاں بہرحال مرید ہوئے اعلیٰ حضرت اور تمام سلسلوں سے خلافت دے دی اعلیٰ حضرت کو، اور ایک دم اپنا جیسا کر دیا، اپنا جیسا بنا دیا ہے نہیں؟ ہاں تو جو لوگ کہتے ہیں ارے وہ اعلیٰ حضرت کے ساتھی تھے، ایک پیر بھائی تھے، صحیح ہے پیر بھائی ہے، ہاں اور وہ وہی مرید کرانے گئے اور سمجھے تاج الفعول کی تعظیم اعلیٰ حضرت بہت کرتے تھے۔ ہاں بالکل تعظیم بہت کرتے تھے، صحیح بات ہے، ہم بھی حضور تاج الفعول علیہ رحمت و رضوان کی بہت تعظیم کرتے ہیں، ہمارے آقا ہیں، ہمارے مابا ہیں، ہمارے مولا ہیں، ہمارے سرکار ہیں، ہمارے بڑے ہیں، سب کچھ ہیں، مگر تم اعلیٰ حضرت کی توہین کیوں کرتے ہو؟ اعلیٰ حضرت تو ان کی تعظیم کرتے تھے، وہ اعلیٰ حضرت کی کرتے تھے۔ جب اعلیٰ حضرت بدائیوں شریف جاتے تھے تو تاج الفعول ان سے نماز پڑھواتے تھے، ان کے سامنے نماز نہیں پڑھایا کرتے تھے۔ جب جلسے میں حضور اعلیٰ حضرت وہاں ہوا کرتے تھے، تاج الفعول اللہ رحمہ فرما دیا کرتے تھے مولانا احمد رضا کے سامنے کوئی تقریر نہ کرے۔ عام علماء کو، عام مفتیوں کو تاج الفعول اللہ رحمت و رضوان منع فرما دیا کرتے تھے، کہتے تھے یہ عام نہیں، یہ خاص الخاص مولوی ہیں، یہ خاص الخاص مولوی ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت کی وہ تو اس درجہ تعظیم کیا کرتے تھے، جب وہاں پہنچتے تھے اپنی مسند چھوڑ دیا کرتے تھے، جب وہ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں آتے تو اعلیٰ حضرت اپنی گدی چھوڑ دیا کرتے، اپنی مسند چھوڑ دیا کہ اتنا ایک دوسرے کا ادب کرتے تھے۔ اور تمہیں اتنی بڑی اعلیٰ حضرت کے نام سے چڑھے، تم اپنے پروگرام میں ان کا نعرہ لگانے، تمہیں سمجھے بواسیر پیدا ہو جاتی ہے، ارے ہو جاتی نہیں، بواسیر نہ پیدا ہو جاتی ہے۔ اب بتاؤ حضور تاج الفعول کو تمہاری باتیں کیا پسند آتی ہیں؟ کیا پسند ہیں؟ ارے پسند ہیں؟ اب اعلیٰ حضرت کو بتاؤ تاج الفعول سے کتنا پیار تھا، تاج الفعول علیہ رحمہ کو آپ سے کتنا پیار تھا۔ اور آج یہ لوگ تو اعلیٰ حضرت کا نام لیتے ہوئے سمجھے زبانیں ان کی بند ہو جاتی ہیں، لفظ اعلیٰ حضرت اور لفظ امام احمد رضا سنتے، یعنی لینا تو بڑا، سننے سے انہیں بواسیر اور ہاتھ اٹیک پڑ جاتا ہے، انہیں پڑ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے بھی ہم کو محفوظ رکھے، آمین۔ اعلیٰ حضرت اپنے پیر مرشد اعلیٰ رسول کی بارگاہ میں کتنا کرم ہوا کہ خدا کی بارگاہ میں پیش کرنے کا اعلان، اپنا جیسا بنا دیا۔ اب اعلیٰ حضرت کے سمجھے بلندی سمجھو،
ان کی بزرگی سمجھو یہاں سے کہ ان آل رسول کے مرید تو بہت تھے، انہی کو کیوں کہا خدا کی بارگاہ میں پیش کروں گا؟ بتائیے والے کیوں نہیں کہہ دیا؟ اعلیٰ حضرت کو اپنے جیسا کیوں بنا لیا؟ انہیں کیوں نہیں بنا دیا اپنا جیسا؟ تو اس کا مطلب تھا سیدی سرکار آل رسول کہ مریدوں میں جو سب سے بہتر مرید، سب سے اعلیٰ مرید، سب سے افضل مرید وہ احمد رضا۔ آل رسول کے مریدوں میں سب سے بہتر مرید وہ اعلیٰ حضرت۔ اگر کوئی اور ہوتا تو اسے اپنا جیسا بنا دیتے، کوئی اور ہوتا اچھا تو اسے کہتے خدا کی بارگاہ میں پیش کریں گے، ہے نہیں؟ اسے کہتے مگر نہیں، کس کے بارے میں کہا؟ اعلیٰ حضرت کے بارے میں کہا۔ تو اعلیٰ حضرت کی عظمت کو سمجھو، ٹھیک ہے اعلیٰ حضرت نے ان کی تعظیم کری، انہوں نے اعلیٰ حضرت کری، بزرگان دین ایک دوسرے کی کرتے ہی ہیں۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتی، سرکار کھڑے ہوئے کے سندے سین ایک دم سندے ان کا بوسہ لیا کرتے تھے، ہاتھ چوما کرتے تھے، اور اپنی مسجد میں بیٹھالا کرتے تھے۔ جب سرکار جاتے تھے تو وہ کھڑے ہو کے سندے بیٹھالا کرتے، بوسہ لیتی تھی۔ تو کیا وہ سرکار سے بڑی ہو جائیں گی کیا؟ بزرگوں میں تو یہ ہے ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں، یہ تھوڑی نہیں۔ ایک سام مجھ سے کہنے لگے کہ اعلیٰ حضرت نے ان کی شان میں بہت اشعار لکھ لے، میں نے ہاں لکھے ہیں، اور دعا کری ہے کہ جو جلوہ تو نے وہاں دیکھا وہ جلوہ ہمیں بھی دکھا دے۔ تو میں نے ہاں بڑھیا بات ہے، اچھی بات ہے، تو اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے، صحیح میں نے دیکھا ہے، ٹھیک ہے۔ بولے اس سے کیا ثابت ہوتا؟ میں نے کیا ثابت ہوتا اس سے؟ بولے صحیح ثابت ہوتا ہے کہ بہت بڑے بزرگ وہ ہیں اعلیٰ حضرت سے بڑے ہیں۔ میں نے دیکھو یہ انچی ٹیپ تمہارے ہاتھ میں ہوگا، یہ انچی ٹیپ تمہارے ہاتھ میں ہوگا، ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، مگر ہاں ہم بزرگوں سے یہ سنتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کا مرتبہ زیادہ، کیوں؟ وہ مجدد ہیں، اور مجدد کا مرتبہ بڑا ہوتا ہے نہیں؟ بڑا ہوتا ہے۔ پھر آل رسول کی زبانی بھی ہم یہ سن چکے ہیں، جو ہمیں اپنے بزرگوں سے پتہ لگا ہے کہ انہوں نے ہم خدا کی بارگاہ میں انہیں پیش کریں گے، اور انہیں اپنا جیسا بنایا۔ تو اس سے ثابت ہوا یہ افضل ہے، یہ افضل ہے۔ اور دعا کرانے سے یہ نہیں، اگر کوئی کسی سے دعا کرائے تو سمجھے کرے وہ افضل ہو گیا، انہوں نے اس کے دعا کرائی ہے، اس سے دعا لی، اعلیٰ حضرت نے دعا کرائی تو سمجھا افضل وہ ہوگا، ایسا نہیں۔ اگر ایسا ہی ہے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہونے والا تھا تو آپ نے کہ صحابہ کرام وہاں تھے ہی بہت سے، تو ہر ایک کی خیریتی سرکار کا پیرہن شریف ہمیں ملے، ہے نہیں؟ سرکار نے وقت وصال فرمایا یہ میرا پیرہن شریف جو ہے حضرت عبیس قرنی کو دینا، اور کیا ان سے کہیں کہ میری امت کے لیے دعا یہ مغفرت کریں۔ اب سرکار کس سے دعا کروا رہے ہیں؟ بتاؤ، صدیق اکبر بھی ہیں، فاروق اعظم بھی ہیں، عثمان غنی بھی ہیں، مولا علی بھی ہیں، حسنین کریمین بھی ہیں، بہت سے صحابہ ہیں، سیدہ فاطمہ ہیں، کتنے لوگ ہیں، مگر دعا کس سے کروا رہے ہیں؟ ان تمام حضرات رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو چھوڑ کے سرکار ان سے دعا کروا رہے ہیں، جو صحابی نہیں ہیں، تابعی ہیں، ہے نہیں؟ سرکار کے وصال کے بعد یہ لوگ وہاں لے کر سرکار مولا علی اور حضرت عمر فاروق اعظم وہاں گئے۔ بعد میں آیا حضرت بلال حبشی تھے، بہرحال یہ لوگ وہاں پہنچے، پیرہن شریف دیا، دعا کرائی، ہے نہیں؟ یہ صحیح لوگ سنتے رہتے ہیں۔ اب کوئی یہ کہہ رہے حضرت ویسے کرنی بہت افضل ہے، تو ان سے بڑھ گئے، انہوں نے سرکار کی امت کے لیے دعائیں مغفرت کری، وہ اللہ نے کہا اتنی امت ہم نے بخش دی، ہے نہیں؟ ارے ہے نہیں یہ؟ تو کیا وہ سرکار سے بڑھ گئے؟ معاذ اللہ، ایسا نہیں۔ کیا وہ صدیق اکبر سے بڑھ گئے؟ کیا فاروق اعظم سے بڑھ گئے؟ کیا عثمان غنی سے بڑھ گئے؟ کیا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ گئے؟ کیا کسی صحابی سے بڑھ گئے؟ نہیں ہے۔ تو دعا کرانے والا ایسا نہیں، سمجھے، جس سے دعا کرائی جائے وہ افضل ہو۔ کبھی باپ بھی کہتا بیٹے سے دعا کرو، ہے نہیں؟ کبھی ڈاکٹر کمپیوٹر سے کہتا بھائی تو میرے انجیکشن لگائے تھے، ارے نہیں، ارے ہے نہیں، بولو،
کبھی ڈاکٹر کہتا ہے کمپیوٹر سے میرا بی پی چیک کر، جی میرا شوگر چیک کر، تو کیا ہوگا؟ ہیں؟ تو یہ سوچ سمجھ کے ایسے جملے بولنا چاہیے۔ سرکار اویس قرنی نے دعا کری، آواز آئی اتنی امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم بخش دی گئی۔ پھر آپ نے کیا اور مولا مالکو مولا اور بخش دے، جب تک تو سمجھے نہیں بخشے گا ہم اس پیرہن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیبتاً نہیں کریں گے۔ اس کے وسیلے سے دعا کر رہے ہیں، اللہ نے پھر سمجھے گا اتنی بخش دی۔ دیکھا کس کے وسیلے سے دعا ہو رہی؟ سرکار کے جبے شریف کے کپڑوں شریف کی برکت۔ جب سرکار کے کپڑوں کا یہ عالم ہے، ان کی صدقے میں اتنی امت بخشی جا رہی، تو سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ جو وہابی دیوبندی کہتا ہے حضور کے کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، کہتا یہ چھوٹا ہے، ارے کہتا نہیں کہتا چھوٹا ہے، کیوں تقبت الایمان نہ دیا؟ حضور کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، حضور کے چاہنے اور تیرے چاہنے سے سب ہو جاتا ہے۔ اس دن میں نے تقریر کری، کون سی تاریخ تھی؟ ہاں کون 11 تاریخ تھی؟ چاند کی 8 تاریخ تھی، 9 لگ گئی تھی۔ اچھا، اور انگریزی 11 تاریخ میں چٹائی والی مسجد کے پاس میرا پروگرام تھا، جناب غلام نبی صاحب کے مکان پر، اور میں نے اس بارے میں دیوبندی ہی حوالے دیے، اس میں مولوی شبیر تھانوی کے، انہی کی کتاب سے میں نے زیادہ تر جو بھی کچھ کہا انہی کتاب سے میں نے، اب وہ امام صاحب بھی سنتے ہی ہوں گے، جہاں تک سبھی سن رہے تھے، میں تو لگا ہوا تھا۔ جو کل جو اب سے کچھ دن پہلے بڑے سوال کر رہے تھے امام صاحب، میں تو تھا نہیں، اور یہاں کے لوگوں نے سوال کر رہے تھے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور میں نے ان کے دروازے پہ کری، کوئی نہیں آیا، اور میں بار بار کبیرہ نوٹ کر لیں میری بات، فلاں کتاب فلاں کتاب فلاں کتاب۔ اب جس دن کہیں پروگرام ہوا تو اب چاہت پہ ہوگا پروگرام، جو کہتے ہیں حضور کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا، اب اس ثبوت میں ہوگا۔ خود تھانوی صاحب کی کتابوں سے حوالہ دوں گا، انہوں نے کہا فلاں ولی نے کہا میں چاہوں تو سمجھے پہاڑ سونا بنا دوں، میں چاہوں تو سمجھے پورا سمجھے یہ شہر روٹیوں سے بھر دوں۔ میں کہا تھا یہ کہتا ہے حضور کے چاہنے سے کو نہیں ہوتا، یہ شرک ہے۔ تو تھانوی صاحب نے لکھا یہ شرک ہے، یہ کیا ہے؟ تمام دیوبندی مل کے مجھے جواب دیں۔ اب اس پہ چاہت پہ تقریر ہوگا سرکار کی، ابھی میں آگاہ کر دے رہا ہوں تاکہ یہ تیاری کر لیں وہابی دیوبندی اس کا جواب ہے۔ تو یہ اس دن جو 5 نمبر گلی بی بلاؤ چٹائی والی مسجد کے پاس پروگرام ہوا، اس میں میں نے یہ بیان کیا تھا، اور ابھی تک میرے خیال کوئی جواب تو دیا نہیں کسی نے، ہے کوئی جواب آیا سنا ہے؟ کوئی جواب ابھی تک نہیں دیا۔ اور پہلے ان لوگوں نے وہاں سب الٹا سیدھے سوال کیا تو سمجھے بہت لوگوں کو فون کرے کہ ہمارا سمجھے ہمارے سوالوں کو جواب کسی نے نہیں دیا۔ اب تو ہم تمہارے دروازے پہ کھڑے ہو کے اکیلے آئے وہ بیان کر کے، اور تم سب سن رہے تھے تو تم نے دیا نہیں دیا ہے۔ اب سمجھے اگلا کبھی پروگرام ہوا ان کی مسجد یا ان کے کسی ایسے کے پاس میں، تو اب اس پہ ہوگا، میں ابھی بتا رہا ہوں انشاءاللہ تعالی الرحمن۔ الحمدللہ جو اعلیٰ حضرت کے غلام ہوتے ہیں وہ انشاءاللہ تعالی سمجھے، ہاں جب بھی کوئی بات آتی ہے تو ایسا نہیں بھاگا نہیں کرتے ہیں، انشاءاللہ تعالی ہے نہیں، ہاں۔ اور جو غوث اعظم کے در کا کتا ہو جائے اس کی تو شان ہی نرالی ہے نہیں، ہاں۔ سرکار سلطان بہو فرماتے ہیں سگے درگاہ جیلاں شو جو خائی قرب ربانی، تو سرکار غوث اعظم کی بارگاہ کا کتا ہو جا، اگر تو یہ چاہتا ہمیں اللہ کا قرب حاصل ہو، اگر تو اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے، اللہ کا ولی بننا چاہتا ہے، تو غوث اعظم کی بارگاہ کا کتا ہو جا۔ سگے درگاہ جیلاں شو تو خائی قرب ربانی، دیکھا کیا پیاری بات کہی، اگر تو اللہ کا قرب چاہتا ہے، اگر خائی اگر تو چاہتا ہے، قرب ربانی اللہ کا قرب چاہتا ہے،
سگے درگاہ جیلا شو تو غوث اعظم کی بارگاہ کا کتا ہو جا، شو ہو جا، شدن سے ہے یہ، اس کا مصدر شدن ہے، شو سمجھے ہو جا کہ برشیرہ شرف دارت سگے درگاہ جیلانی، اور جو غوث اعظم کی بارگاہ کا کتا ہوتا ہے بہت سے شیروں سے افضل ہو جاتا ہے کہ برشیرہ شرف دارت، وہ سینکڑوں ہزاروں شیروں سے افضل ہوتا ہے، ان پہ شرف رکھتا ہے، سگے درگاہ جیلانی۔ دیکھا نہیں کہ سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں کتا رہتا، ہم نے شیر کو پھاڑ دیا ہیں؟ تو ہم سب غوث اعظم کی بارگاہ کے کتے بنے ہیں۔ جب غوث اعظم کی بارگاہ کے کتے بنیں گے کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ جبھی تو اعلیٰ حضرت نے کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ دیکھا شیر کو خطرے میں، کیا پیاری بات کہی، شیر کو خطرے میں۔ جو غوث اعظم کا کتا ہوتا وہ شیر جیسے جانور کو، درندے کو بھی نظر میں نہیں لاتا، خاطر میں نہیں لاتا، اس کی کوئی ویلیو نہیں سمجھتا ہے۔ سمجھے یہ شیر ہے، بھی نہیں کہتا رہے میں کتا ہوں، تو شیر ہے۔ ہاں بھائی شیر کی بھی ویلیو نہیں ہوتی ہے۔ یہی تو وجہ تھی اعلیٰ حضرت غوث اعظم کی بارگاہ کے کتے ہوئے تو پوری دنیا پسندے، ببر شیر سے زیادہ سندے، بن کے چمکے، ہے نہیں؟ اب آج بھی ان کے نام سے دنیا سہم جاتی ہے، اعلیٰ حضرت کے نام سے سہم جاتی ہے۔ اور دیکھو جہاں اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگا تو محفل کا رنگ ہی بدل جاتا ہے، اور جہاں اعلیٰ حضرت کا نعرہ نہیں لگتا ہے وہ محفل سونی سونی رہتی ہے۔ اب کچھ آج کل اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگانے میں پابندی کرتے ہیں، تو کیوں لگاتے ہیں؟ ان کے دل ہی سونے ہیں، ان کے دل ہی سونے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کا جتنا جو لوگ ذکر کم کرنا چاہتے ہیں اتنا ہی اور بڑھ رہا ہے، اور بڑھتا رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ، انشاءاللہ تعالیٰ بڑھتا رہے۔ کیوں؟ اعلیٰ حضرت نے کام وہ کیا ہے، اعلیٰ حضرت نے کام وہ کیا ہے کہ آج پوری دنیا میں ان کا ڈنکا بج رہا ہے۔ ہاں تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سچی غلامی کا اعلیٰ حضرت نے ثبوت دیا۔ ہاں اور یہ بتایا غلامی یہ غوث اعظم کیا ہے، اعلیٰ حضرت نے یہ سب بتایا، اور ہمیشہ آپ یہی کہتے رہے، آپ کا یہی مشغلہ تھا کہ عشق رسالت سمجھے لوگوں کو پلانا، اور سرکار غوث اعظم کی بارگاہ کا بندے دیوانہ بنانا، یہی آپ کا مشغلہ تھا، اور کچھ نہیں ہے۔ کچھ لوگ تو ایسے ہیں دنیا کمانے کے لیے، اعلیٰ حضرت نے دنیا تھوڑی نہ کمائی، ان کے دادا پردادا کے بعد تو بہت زمین تھی، سب انہوں نے چھوڑ دی۔ اعلیٰ حضرت تو لوگوں کو بانٹا کرتے تھے، دنیاوی دولت بھی بانٹتے تھے۔ مولانا حسن رضا خان علیہ رحمہ آپ کے بھائی 100 روپے مہینہ دیتے تھے، آپ اس میں سے پیسے بانٹ دیا کرتے تھے۔ اب کتنے پیسے بانٹتے تھے؟ اسی میں سے پورا مدرسہ چلاتے تھے، 100 روپے میں سے، اسی میں سے کہیں 20 روپے بھیجا کرتے تھے، کہیں 30 بھیجا کرتے تھے، مدینہ شریف میں کئی جگہ، مکہ شریف میں کئی جگہ، کہیں 20 روپے، کہیں 30 روپے، کہیں 40 روپے، کہیں 25 روپے، کئی جگہ جاتے تھے۔ ہندوستان میں 10 جگہ جاتے، اب بتاؤ 100 روپے ہیں اب بانٹ رہے ہیں، یہ مال پڑے ہزاروں روپے آئے، کتنی برکت ہوتی تھی۔ اور اسی میں پورا مدرسہ چل لیا، مدرسین کی تنخواہ، اپنا خرچ، تمام خرچ۔ تو اعلیٰ حضرت تو ایسے بانٹتے تھے جس کا کوئی جواب ہی نہیں ہے۔ یعنی 100 روپے میں اتنی بڑی برکت، 100 روپے اتنے بن جاتے تھے کہ ہزاروں سے سمجھے کئی گنا زیادہ ہو جاتے تھے۔ یہ کس کا کرم تھا؟ یہ سرکار غوث ہے۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیشہ لوگوں کو غوث اعظم کا دیوانہ بنایا، اور یہ کیا غوث اعظم کی بارگاہ کے کتے ہو جاؤ، پیارے آقا کے صحیح میں عاشق بن جاؤ۔ جو ان کا عاشق ہو جائے گا پھر سمجھے وہ کہیں بھی کسی پریشانی میں مبتلا نہیں ہوگا، اور جو ان کا عاشق ہو جاتا ہے پوری دنیا میں مشہور ہو جاتا ہے۔ آج اعلیٰ حضرت پوری دنیا میں کیوں مشہور ہیں؟ کہ عاشق رسول ہیں، اور وہ ایسے عاشق رسول ہیں، خود علماء دیوبند نے اعلیٰ حضرت کو عاشق رسول لکھا ہے۔
मौलवी असफ अली थानवी साहब ने खुद कई जगह आला हजरत को आशिक रसूल के नाम से याद किया है। बताइए, आशिक रसूल के नाम से अपने तो अपने गैर भी समझे। अरे एक मौलवी ने तो यहाँ तक के लिखा, जो देवबंदी के बहुत बड़े मौलवी मुफ्ती, उन्होंने तो यहाँ तक के लिखा अल्लाह ताला मौलाना अहमद रज़ा को इसी बात से समझे जन्नत अता फरमा देगा कि उनने उलमाए देवबंदी के इतने इतने बड़े मुफ्तियों को काफिर कहा। बहुत बड़े देवबंदी को मुफ्ती हैं वो। हाँ, उन्होंने लिखा ये, हाँ, ये अल्लाह ताला फरमाएगा अय अहमद रज़ा, तुम तो मेरे नबी के ऐसे आशिक थे, इतने इतने बड़े उलमा, बहुत बहुत बड़े उलमा थे, मुहक्किक थे, तुमने उन्हें भी काफिर कह दिया। जरा सी उनके अंदर कमी देखी, सरकार की तरफ से तौहीन तो तुमने उन्हें नहीं, तुम ऐसे मेरे रसूल के आशिक हो, तो तुम्हें तो इसी बिना पे हम जन्नत दे रहे हैं। और तो सारी इबादत उनकी बहुत अलहदा है। यानी खुद देवबंदी आलिम ने ये लिखा, मौलवी मुफ्ती नहीं लिखा ये, कि आला हजरत ऐसे ऐसे आशिक हैं कि उनके इस इश्क की बिना पे अल्लाह ताला उन्हें सब दे देगा। अब बताओ, आला हजरत का इश्क और सरकार से मोहब्बत उनकी, तो इसलिए हमें अपने बुजुर्गों से पक्की मोहब्बत करना है। हाँ, पक्की सच्ची मोहब्बत करना है और इसके खुदा और रसूल में दीवाना बनना है। यही है, शरीयत पे चलना है, शरीयत की पाबंदी करना है और हराम कारी से दूर रहना है। अपनी किसी महफिल में वीडियो वगैरह मत बनने दो, औरतों को पर्दे में रखो, नमाज की पाबंदी करो, झूठ से, गीबत से, हराम कारी से दूर रहो। हैं? हाँ, कहीं काम नहीं चल रहा है कि बगैर फोटो के, तो एक तो वो मजबूरी है, वो आजकल तो लोग ऐसी महफिलें हो रही, उसमें हराम कारी करते हैं, वीडियो बना रहे हैं। तो ऐसी महफिलों में भी मत जाओ, ऐसे इमामों के बयानात मत सुनो, ऐसों के पीछे नमाज पढ़ने से भी बचो। जो वीडियो बनवा रहे हैं, तस्वीर कशी कर रहे हैं, हराम कारी कर रहे हैं, इनसे दूर रहो। हैं? और कोई का इख्तलाफ है तो कहना इख्तलाफ तुम्हारा होगा, हमारा इख्तलाफ नहीं। हमारे मुफ्ती आज़म हिंद ने जो कह दिया हमें इख्तलाफ नहीं, ताजुश शरिया ने जो कह दिया हमें इख्तलाफ नहीं हैं, मुजाहिद मिल्लत ने जो कह दिया हमें इख्तलाफ नहीं, हाफ़िज़ मिल्लत ने जो कह दिया हमें इख्तलाफ नहीं हैं, शेख अहले सुन्नत ने जो कह दिया हमें इसमें इख्तलाफ नहीं। हमारे इन बुज़ुर्गों ने जो लिख दिया है हमें इससे इत्तेफाक है। हमारा ये इश्क, हमारी ये मोहब्बत है, हम इनके अलावा किसी और की नहीं मानते हैं। इख्तलाफ होगा तुम्हारा होगा, हमारा इख्तलाफ नहीं है। हम तो इन्हीं के दीवाने, हम इन्हीं के मानेंगे, हम किसी और को नहीं जानते हैं, हम किसी और को। हाँ, और जो सच्चा मुरीद होता वो अपने पीर के अलावा किसी को जानता है? नहीं हैं? वो अपने पीर के अलावा किसी को नहीं जानता। और पहले के तो पीर ऐसे हजरात थे, कुछ अपने मुरीद जब किसी को मुरीद करते तो ये शर्त कर देते थे मेरे अलावा किसी पीर के पास नहीं जाना है। अगर पीर के पास जाओगे तो समझ लो फिर मैं मुरीद नहीं करूँगा। तो कहते ठीक है। वो कहते क्यों? अगर तुम किसी पीर के पास गए, मुरीद होने के बाद उसकी तुमने करामत देखी तो तुम्हारे दिल में उसकी मोहब्बत पैदा हो जाएगी, मेरी कम हो जाएगी। जब मेरी कम हो जाएगी तो अब तुम्हें जो मुझसे फैज़ मिल लिया वो ख़त्म हो जाएगा और उधर से भी कुछ नहीं मिलेगा, तो तुम लपू झन्ना रह जाओगे। तो आज ज़्यादातर यही होता है, मुरीद कहीं से हुए, दूसरे पीर के पास पहुंचे, उसकी करामत देखी, ये देखी, अब उनका दिल इधर आएगी। अब दो चार बातें और देखी, लेकर हमारे पीर में तो बहुत कम करामत है, इसमें ज़्यादा है। याद है बुजुर्ग, तो ये सब भूल जाओ। जो अच्छा पीर है, सही पीर है, भले करामत ना देखो मगर उसे ये मत देखो ये इसमें करामत नहीं है। सबसे बड़ी करामत है शरीयत की पाबंदी। काई पाबंदी? हाँ, शरीयत की पाबंदी सबसे बड़ी है। तो बस ये देखो, पीर में अगर शरीयत की पाबंदी है तो समझ लो सारी करामतें हैं। सबसे बड़ी करामत हाँ। अब हुजूर ताजुश शरिया की सबसे बड़ी करामत क्या है पता क्या है? ताजुश शरिया ने मुर्दे को भी जिंदा किया, ताजुश शरिया ने कैंसर वाले को भी सही किया। मैंने देखा कितने को समझे कैसे कैसे मरीज सही किए।
ہیں تو یہ بہت بڑی کرامت ہے تاج الشریعہ کی مردوں کو زندہ کر دیا، کینسر والے کو صحیح کر دیا، درد والے کو صحیح کر دیا، آنکھ والے کو صحیح کر دیا، ہارٹ اٹیک والے کو صحیح کر دیا، شوگر والے کو صحیح کر دیا، کتنوں کو صحیح کیا. بہت بڑی یہ کرامت ہیں، مگر سب سے بڑی تاج الشریعہ کی کرامت یہ ہے کہ وہ اپنے وقت میں سب سے زیادہ شریعت کے پابند تھے. وہ سب سے اپنے وقت میں، تو سب سے بڑی ان کی کرامت یہ ہے. اب کوئی کتنا بڑا پیر سمجھے کرامت دکھائے مگر اس سے بڑی کوئی کرامت نہیں، کیونکہ تاج الشریعہ کی شریعت پہ پابندی سب سے زیادہ تھی. اتنی بڑی پابندی تھی کہ جو شریعت کے صحیح سے پابند نہیں تھے وہ اگر تاج الشریعہ کی محفل میں پہنچ جاتے تو وہ بھی پابند ہو جایا کرتے تھے، یا تاج الشریعہ کو بلا لیتے کہیں ان کیا کوئی غلط کام ہو رہا، تصویر کشی وغیرہ ہو رہی تو تاج الشریعہ کی آمد جب ہوتی اس سے پہلے ہی وہ سارے کام بند کر دیا کرتے. یہ بھی تاج الشریعہ کی کہ ان کی وہاں تشریف آوری سے غلط کام بند ہو جاتے تھے. یعنی ابھی حضرت پہنچنے والے ہیں. میں دیکھتا آج بھی اس وقت بھی جب کوئی سندے پیر جی آتے، مولانا صاحب آتے، مفتی صاحب آتے، بڑا اعلان ہوتا، پبلک جمع ہو جاتی، مگر اتنی نہیں. تاج الشریعہ آتے تو پبلک کہاں سے آ جاتی پتہ نہیں چلتا. میں نے کئی جگہ دیکھا، میں بریلی شریف میں حضور حبیب اللہ تعالیٰ رحمت و رضوان کے عرص پاک میں تھا، تو میں کہہ رہا تھا یہاں کوئی پبلک تو ہے نہیں. میں نے کہا اس سے زیادہ پبلک تو ہمارے یہاں دہلی میں ہو جاتی ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا، اتنے میں دیکھا کچھ دیر کے بعد میں حضور تاج الشریعہ رحمت و رضوان تشریف لے آئے، اور وہاں دور دور تک پبلک نہیں تھی. جیسی حضرت وہاں تشریف لیا چند منٹ کے بعد میں دیکھا، میں نے پورا گراؤنڈ بھر گیا، وہ ادھر ادھر سمجھے سب راستہ بھر گیا، اور جو مکان ادھر ادھر دور تھے ساری چھتیں پر ہو گئی، جہاں تک نظر جا رہی آدمی. تو میں نے کہا یہ پبلک آسمان سے ٹوٹ کے گری ہے یا زمین پھاٹ کے نکلی کہاں سے آئی ہے؟ تو یہ ان کی کرامت ہے. اب دیکھو ایسی ان کے وصال میں کتنا آدمی پہنچا، یہ کرامت ہے. یہ کرامت ہے سب. تو سب سے بڑی کرامت کیا ہے؟ شریعت کی پابندی ہے. ہاں تو جو جتنی شریعت کی پابندی کرتا ہے اتنا ہی بڑا وہ ولی ہوتا ہے. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اولیاء کرام میں سب سے زیادہ متبع شریعت، سب سے زیادہ متبع شریعت. ہاں سیدی سرکار شیخ احمد رفاعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں سرکار عبد القادر وہ ولی کامل ہیں جن کے ایک ہاتھ میں شریعت کا سمندر ہے، دوسرے میں طریقت کا سمندر ہے. ہاں آپ فرماتے ہیں ان جیسا ولی نہیں ہے. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں شریعت کی پابندی ہے میری زبان پہ، اگر یہ پابندی نہیں ہوتی تو میں سب بتا دیتا، تم کیا کھاتے ہو، کیا گھر میں جمع کرتے ہو، اور کل کیا کھاؤ گے. مگر شریعت نے پابندی لگا دی، مت بتا تو نہیں دیکھا. جب سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم اتنا وسیع ہے، اتنا آپ کو اللہ نے علم دیا ہے، تو ان کے نانا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا علم کتنا ہوگا؟ کوئی اندازہ لگا سکتا ہے؟ کوئی نہیں لگا سکتا ہے. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب دیکھ رہے ہیں، انہیں سب خبر ہے، ان سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے، وہ سب جانتے ہیں. ہاں اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا ان کے سامنے روشن کر دی ہے، وہ سب جانتے ہیں. آج ہم آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، سرکار غوث اعظم دیکھ رہے ہیں، نہیں دیکھ رہے ہیں؟ سب دیکھ رہے ہیں. اب کچھ لوگ کہتے ہیں ارے یہ شرک ہے ایسے کہنا کہ اللہ کے ولی دیکھ لیتے ہیں. بعض نے تو یہاں حضور کے لیے لکھ دیا ہے کہ حضور کا پیٹھ پیچھے ہی خبر نہ آئے، اور یہ کہنا حضور دور کی بات جان لیتے یہ شرک ہے. اور ایسے کتنے واقعات مولوی اشرف علی تھانوی نے اپنی کتاب کے اندر لکھے ہیں. اگر میں سمجھے گنانا شروع کر دوں تو مہینوں میں پورے نہ ہوں گے، مہینوں میں پورے نہیں، اتنے واقعات ہیں. اور کوئی اگر مجھ سے ثبوت لے تو آئے جائیں جب چاہیں. تو جنگ اتنے ثبوت ہیں سمجھے. ہاں جو اللہ کے ولی قبر کے اندر ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں. مولوی
اشرف تھانوی نے کتنے سے واقعات نکلے کہ قبر سے نکل کے انہوں نے بتایا ایسا ہوگا یہ ہوگا وہ ہوگا. کتنے ایسے واقعات ہیں جی. ان کے گھر مٹھائی کھاتے تھے کلاکند. ارے وہ تو کلاکند ایک تھوڑی نہ جانے کتنے سندے ایسے واقعات ہیں. ہاں کتنے ایسے واقعات ہیں سندے ہیں. ہاں کلاکند کے ہیں, کہیں کسی مٹھائی کے ہیں, کہیں کسی کے ہیں, کہیں اولاد دینے کے ہیں, کہیں کسی کے ہیں. تھانوی صاحب نے بہت واقعات ایسے لکھے ہیں. ہاں ایک واقعہ تھوڑی نہیں ایک کا بیان کرا جائے. اور یہ لوگ پڑھتے بھی ہیں پھر بھی سمجھے ہٹ دھرمی کرتے ہیں. پھر بھی ہٹ دھرمی کرتے ہیں. ہم کہتے ٹھیک ہماری نہ مانو تھانوی صاحب کی مان لو. وہ تو خود کر رہے ہیں اللہ کے ولی کو دیکھو ایسا تھا پاور ہے, اب وہ ایسا کر دیتا ہے ویسا کر دیتا ہے. ان نے فلاں کا اولاد دے دی, فلاں جگہ مردہ زندہ کر دیا, فلاں ناکے سے ان نے بچہ نکال دیا, فلاں جگہ ایسا کر دیا. یہ سب ہاں تو ان کے باقول بھی یہ ثابت ہوا کہ اللہ والوں کو اللہ نے بہت پاور دیا ہے نہیں پاور. ہاں تو اس لیے ہم سب کو چاہیے ان سب کی عزت کریں, ان سب کی عزت کریں. ان کی عزت ہمارا کیا ہے؟ ان کی عزت کرنا کیا ہے؟ ہمارا ایمان ہے نہیں ایمان. ابھی جو میں نے بتایا تھا کہ صالح علیہ السلام کی اونٹنی ہے اور اسے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اپنی نشانی فرمایا ہے. اور تم نشانی کے ساتھ کیا کرنا چاہیے ہے؟ کیا کرنا چاہیے؟ یعنی اللہ نے اپنی نشانی فرمایا. اسے کیوں نشانی فرمایا یہ تو کبھی اور بتاؤں گا نشانی کیوں فرمایا. نشانی کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ ارے قرآن سے پوچھو نا. اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. صفا مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں ہے نہیں. اور اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پہ 70ویں پارے میں کیا فرمایا کہ اللہ کی نشانیوں کی ہاں اور جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے تو یہ دل کے تقوی میں سے ہے. ہاں ہے من تقوی القلوب. قرآن نے فرمایا اللہ کی نشانیوں کی سمجھے عزت کرنا یہ کائے کا تقوی ہے. دیکھا اب آپ سمجھے نماز پڑھو کائے کا تقوی, روزہ رکھو کائے کا تقوی, قرآن پڑھو کس کا تقوی؟ وہ اللہ کی نشانیوں کی عزت کرنا. قرآن کہہ رہا ہے یہ دل کا تقوی ہے. کائے کا تقوی ہے؟ ہاں. اور تقوی کرو وہ سمجھے جسمانی تقوی اور شاعر اللہ کی عزت کرنا یہ دل کا تقوی ہے. تو قرآن نے فرمایا اللہ کی نشانیاں. تو اللہ کی نشانی کیا ہے؟ اونٹنی ہے. اب اونٹنی کی عزت کرنا کیا ہے؟ بولو دل کا تقوی ہے. نوح علیہ السلام کی کشتی قرآن شریف میں آیا یہ تمام جہان والوں کے لیے نشانی. آیات للعالمین قرآن شریف میں آیا یہ تمام جہان کے لیے نشانی. تو اب نوح علیہ السلام کی کشتی کی تعظیم کرنا یہ کیا ہے؟ دل کا تقوی ہے. صفا مروہ یہ دو پہاڑ ہیں, ان کی عزت کرنا یہ کیا ہے؟ دل کا تقوی. یہ سب سمجھے کیا ہے؟ اللہ کی نشانیاں ہیں. پہاڑ اللہ کی نشانی ہے نہیں. سنگ اسود اللہ کی نشانی, مقام ابراہیم اللہ کی نشانی, زمزم شریف اللہ کی نشانی ہے نہیں. مزدلفہ اللہ کی نشانی, منا اللہ کی نشانی ہے, اور عرفات اللہ کی نشانی, اونٹنی اللہ کی نشانی, کشتی نوح علیہ السلام کی اللہ کی نشانی. یہ سب سند اللہ کی نشانی. ان سب کی عزت کرنا دل کا تقوی ہے, یہ عبادت ہے. جب ان اونٹنی کی ایک جانور ہے اس کی تعظیم کرنے سے دل کا تقوی حاصل ہوتا ہے, اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے. پہاڑ کی تعظیم کرنے
سے دل کا تقویٰ حاصل ہوتا ہے، اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ پتھر کی تعظیم کرنے سے جو سنگ اسود ہے دل کا تقویٰ حاصل ہوتا ہے، اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ درخت کی تعظیم کرنے جو شجر موسیٰ ہے جسے سمجھو قرآن نے اللہ کی نشانی بتایا، اس درخت کی تعظیم کرنے سے دل کا تقویٰ حاصل ہوتا ہے، اللہ کا قرب حاصل ہوتا۔ پہاڑ جہاں موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کلام فرمایا، ہم اس کی تعظیم کرنے سے دل کا تقویٰ حاصل ہوتا ہے، اللہ کی عبادت ہوتی ہے، اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ جب ان پہاڑوں کا، ان پتھروں کا، ان درختوں کا، اس اونٹنی کا اور اس کشتی کا سمجھے آدمی کوئی سمجھے آدر کرتا ہے، عزت کرتا ہے، تو وہ اللہ کا بننے کا بندہ ہو جاتا ہے۔ اور جو سمجھے غوث اعظم کی تعظیم کرے گا، تو محبوب الہی کی تعظیم کرے گا، جب ایک جانور اللہ کی نشانی ہے تو غریب نواز بھی اللہ کی نشانی ہے، جب ایک جانور اللہ کی نشانی ہے تو محبوب الہی بھی اللہ کی نشانی ہے، اعلیٰ حضرت بھی اللہ کی نشانی ہے، تاج الشریعہ بھی اللہ کی نشانی ہے، مفتی اعظم ہند بھی اللہ کی نشانی ہے، عالم رسول بھی اللہ کی نشانی ہے، صاحب البرکات بھی اللہ کی نشانی ہے، صابر پاک بھی اللہ کی نشانی ہے، اللہ والوں کے مزارات یہ سب اللہ کی نشانی ہے، یہ سب اللہ کی نشانی ہے۔ تمام اولیاء کے تاجدار غوث اعظم بھی اللہ کی نشانی، ان کی بارگاہ خدا کی نشانی۔ جب یہ سب نشانی ہے تو پیارے مصطفیٰ کی بارگاہ تمام نشانیوں کی جان ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوث، مسلک اعلیٰ حضرت، اپنے ابا حضور امی جان اور رفیق ملت، بستی قریہ شبیہ غوث اعظم، تکبیر، نعرہ رسالت۔ تو یہ سب اللہ کی نشانی، دیکھا ایک جانور اللہ کی نشانی، اس کی تعظیم کرنا ضروری ہو گیا۔ کشتی اللہ کی نشانی، اس کی تعظیم کرنا، پہاڑ اللہ کی نشانی، وہ پہاڑ ہے، درخت اللہ کی نشانی، اس کی تعظیم ضروری۔ اور اللہ والے کی تعظیم سے یہ جلتا ہے، مرتا ہے۔ یا تو قرآن جانوروں کی تعظیم کا حکم دے رہا ہے، ناقہ صالح علیہ السلام کی تعظیم کا حکم دے رہا ہے، کشتی نوح علیہ السلام کی، شجر موسیٰ کی، پہاڑ موسیٰ کی، احد کی پہاڑ کی، سب کی تعظیم کا قرآن حکم دے رہا ہے۔ اور یہ پاخنڈی اللہ والوں کی تعظیم کو شرک بتا رہا ہے۔ یہ ہمارا دین یہ ہے کہ بزرگوں کی تعظیم کرو، یہ کیا ہے ہمارا؟ ہاں، یہ قرآن کا ثابت ہوا ثابت نہیں ہوا؟ تو ہمارا دین کیا ہے؟ بزرگوں کی تعظیم کرو، اور جو بزرگوں کے سردار امام الانبیاء ہیں سب سے زیادہ ان کی تعظیم کرو، اور جو اس تعظیم کو غلط بتائے اس پہ لعنت بھیجو۔ جبھی تو اعلیٰ حضرت نے شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجیے، اس برے مذہب پہ لعنت کیجیے، اس برے مذہب پہ لعنت کیجیے۔ تو ایسے برے مذہب کرو کیا بھیجو؟ ہاں، لعنت بھیجو جس میں سرکار کی تعظیم کو شرک بتایا جائے، اس میں لعنت بھیجو۔ ہمارا دین کیا ہے؟ سرکار کی تعظیم کرنا۔ قرآن شریف میں ہے، بہت جگہ ہے قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتا وَتُعَزِّرُوا، اور ان کی خوب خوب تعظیم کرو، وَتُعَقِّرُوا، اور خوب خوب ان کی توصیف اور توقیر اور ان کی عظمت بیان کرو۔ دیکھا، یہ قرآن کا فرمان ہے۔ قرآن تو کہہ رہا تعظیم کرو، یہ باغڑ بلو کہہ رہا تعظیم مت کرو، شرک ہو جائے گا، ہے نہیں؟ یہ بگڑا کہہ رہا ہے۔ ہمارا دین ہے سرکار کی تعظیم کرنا، ہمارا دین ہے سرکار کی، ہاں، اور جو سرکار کی تعظیم نہ کرے وہ سمجھ لو بیکار ہے۔ ہاں، اور تعظیم کیا ہے کہ بزرگوں کا جتنا ہو زیادہ سے زیادہ ادب کرنا، ان کے سامنے نہ بولنا، یعنی کم بولنا، ضرورت ہی بولنا ہے۔ وہ کہیں تو بیٹھ جاؤ ورنہ کھڑے رہو ادب کے ساتھ میں، تعظیم۔ اچھا ایک بات بتاؤں، تعظیم کا جب بات آئی تو ایک بات بتاؤں میں،
تھانوی صاحب نے جمال الاولیاء میں لکھا ہے، ایک پیر صاحب تھے، ان کے انتقال کے بعد میں، ایک پیر صاحب تھے، ان کے انتقال کے بعد میں ان کی بیوی سے ان کے ایک مرید نے نکاح کرنے کا ارادہ کرا۔ یہ تھانوی صاحب نے جمال الاولیاء میں لکھا ہے۔ اور کیا ہوگا انہوں نے ان کی بیوی سے راضی کرا ہوگا۔ اس کے بعد وہ اپنے پیر کی قبر پہ گئے، تھانوی صاحب نے کہا ان کی تربت پہ گئے، اور تربت پہ جائے کہ انہوں نے سلام کرا، کچھ بھی کرا ہو، تو ایک دم سمجھے تربت سے تھانوی صاحب کہہ رہے ہیں آواز آئی، کیا رہے بدبخت تجھے اب پوری دنیا میں اور کوئی نہ ملا، میری بیوی رہے گی تجھے نکاح کرنے کے لیے؟ ابے ظالم، بتاؤ کیا پیرانی سے نکاح کرنا حرام ہے شریعت میں؟ حرام ہے شریعت میں؟ جائز ہے، مگر ادب کیا ہے؟ ہاں دیکھا، یہ تھانوی صاحب بتا رہے ہیں ادب کیا ہے۔ تو تھانوی صاحب آگے لے کر رہے ہیں، اس پہ گشی تاری ہوئی، بیٹھ گیا، پھر ایک پیر کی طرف سے ایک تیر نکلا جو اس کے سینے پر گھس گیا، اب پار ہو گیا، وہ ایک دم اٹھا، ہم نے دیکھا تیر کا نشان ہے، کالا دھبا ہے، وہ وہاں سے آیا ہے اور راستے میں آئے کہ پھر وہ مر گیا۔ تو تھانوی صاحب کہہ رہے ہیں دیکھو، جو پیر کی اس نے بے ادبی کرنا چاہیے، اپنی پیرانی سے نکاح کرنا چاہیا، اپنی پیرانی سے نکاح کرنا چاہیا تو اس کے تیر لگا بے ادبی کے سبب سے اور مر گیا، اور تھانوی صاحب اپنے آپ کو بھول گئے۔ الدفعۃ الیومیہ دوسری جلد اور رسالہ الامداد حسن العزیز کے اندر جو سیدہ طاہرہ ام الحات المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں لکھا، کتنی بڑی بے ادبی کری ہے۔ کیا میں نے دیکھا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا خواب میں تشریف لائی ہے، تو لوگوں نے پوچھا حضرت اس کی تعبیر کیا؟ بولے اس کی تعبیر یہ ہے، یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جب سرکار سے نکاح ہوا تو ان کی عمر کم تھی، تو میرے نکاح میں بھی کوئی چھوکری آئے گی، ایسی لکھا، کیا لکھا ہے؟ کوئی چھوکری آئے گی۔ یہ تو سمجھے ڈوکرا تھا، پورا ڈوکرا تھا، بڈھا تھا۔ اب کیا کہہ رہا ہے؟ تو ان نے دیکھا کسے تھا؟ ماں کی ماں کو دیکھا تھا، ماں کی ماں کو دیکھا تھا، جو ماں کی ماں ہیں دیکھا، انہیں دیکھا تھا ہیں۔ اور تعبیر کیا کر رہا ہے؟ اپنی بیوی سے۔ کیا کوئی یہ خواب دیکھے ہے کہ ہم نے تھانوی صاحب کی چھکریا دیکھی ہے؟ کوئی پوچھا اس کی تعبیر کیا؟ اس تعبیر یہ ہے اسے نکاح ہوگا، یا کوئی کہا ہم نے تھانوی صاحب کی ٹکڑیا دیکھی ہے، ہم نے ان کی ٹکڑیا دیکھی ہے، ان کی ماں کو دیکھا ہے، اس کی تعبیر کیا ہے؟ نکاح ہوگا۔ تو تھانوی صاحب کو کیسا برا لگے گا؟ نہیں لگے گا۔ کوئی سمجھے یہ کہتے پردھان منتری صاحب کی اپنی بیٹی دیکھی، اور کوئی پوچھا اس کی کیا تعبیر کا؟ اس کی تعبیر یہ نکاح، بتاؤ پھر کیا ہوگا اس کا؟ کیا ہوگا؟ تو جب تھانوی صاحب بے ادبی کر رہے ہیں یا ادب کر رہے ہیں؟ لکھا ہے تو پیر کے بارے میں، پیر صاحب کے بارے میں مرید نے پیر صاحب کی سمجھے بیوی اہلیہ کے ساتھ نکاح کرنے کا ارادہ کیا، تو پیر صاحب قبر میں ہے، قبر سے تیر مار رہے ہیں، تو تھانوی صاحب نے یہ ثابت کر دیا اللہ والوں کہ یہ پاور ہے، اب یہ جانتے ہیں کہ کیا کر رہا ہے۔ جبھی تو تھانوی صاحب نے کہا تو میری بیوی سے نکاح کرنا چاہتا ہے، اس اللہ کے ولی نے کہا، اور انہوں نے قبر میں سے تیر مارا۔ تو تھانوی صاحب یہاں سے یہ بتا رہے ہیں اللہ کا ولی قبر میں ہوتا پھر بھی سبھی جانتا ہے۔ ارے ہے نہیں، قبر میں ہے پھر بھی سبھی جانتا ہے، تو ان کیا کر رہا ہے؟ جب اللہ کے ولی کو یہ پاور، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا پاور ہوگا؟ اور تھانوی صاحب نے یہ بھی بتا دیا کہ اللہ کے ولی نے قبر میں سے تیر مارا،
جمال الاولیاء میں دیا. کتاب کا نام نوٹ کرو اور دیکھو، تلاش کرو. نہ ملے فقیر کے پاس آؤ، اس قادری فقیر کے پاس ہے. نقدم سبدم ادھارم فجیتم. ہم تو نقد کام کرتے ادھار نہیں کرتے ہیں. یہ بریلی کا سنڈے معاملہ ہے، وہاں نقد ہوتا ادھار نہیں ہوتا ہے. اب بریلی میں تو سنڈے کہیں مہارارا سے، کہیں بل گرام سے، کہیں کالپی سے، کہیں مسولی سے، باستہ شریف سے، کربلا شریف سے، بغداد شریف سے، ہے نہیں؟ اور تمام دنیا کی راجدھانی مدینہ شریف سے آ ہی رہا ہے نہیں؟ آ ہی رہا ہے. بریلی میں تو کتنا بٹ رہا ہے، بڑھتا ہی رہتا ہے، بٹ ہی رہا ہے، بڑھتا رہے گا. دنیا بھر کے فتاوے کہاں آ رہے ہیں؟ بریلی شریف میں آ رہے ہیں. کوئی بھی مسئلہ ہوتا دنیا کا جو پیچیدہ ہوتا تو بریلی طرف سب کی نگاہ ہوتی. بریلی شریف سے کیا جواب ہوگا؟ ہے نہیں؟ تو تھانوی صاحب نے بتایا کہ ان پیر صاحب نے تیر مارا، مرید کے لگا. کہاں سے تیر مارا؟ قبر سے مارا. قبر میں سے مارا تو معلوم ہوا اللہ کے ولی کو اتنا پاور ہے. جب ان کی شان کے خلاف ان کی کوئی بے ادبی کرتا، ان کے شان کے خلاف کوئی کام کرتا تو اللہ کا ولی قبر میں سے چندے تیر چلاتا ہے، اور تیر اس کے لگ گیا، وہاں سے وہ گیا، رستے میں مر گیا. یہ تھانوی صاحب کہہ رہے ہیں. جب ایک ولی کو یہ پاور ہے تو ولیوں کے ولی سرکار غوث اعظم کو کتنا پاور ہوگا؟ جو ان کی بے ادبی کرے گا اس کا کیا حال ہوگا؟ اس کا کیا حشر ہوگا؟ کیا اسے کوئی بچا سکتا ہے؟ تھانوی صاحب کہہ رہے اس اللہ کے ولی نے قبر میں سے، قبر کے اندر سے، یعنی انتقال کے بعد قبر کے اندر سے تیر مارا تو اس کے لگ گیا. اب وہ وہاں سے چلا کر رستے میں جا کے مر گیا. تو معلوم یہ ہوا اللہ کے ولی کا مارا ہوا تیر خطا نہیں کرتا. جب وہ تیر مارتا جس کے لگ جاتا وہ پھر دنیا میں نہیں رہتا، وہ مر جایا کرتا ہے، وہ تباہ و برباد. تو جتنے بھی آسن اولیاء کرام کے بدخواہ ہیں، ان کے اولیاء کرام کی بے ادبی کرنے والے، ان سب پر اللہ والوں کے تیر چل رہے ہیں. سب پر تیر، یہ تھانوی صاحب بتا رہے ہیں. آج نہیں تو کل سنڈے ان سب کو تیروں کے زخم دکھیں گے. ان سب کا برا حشر ہوگا، ان سب کا برا حشر ہوگا. تو دیکھو تھانوی صاحب نے بتایا ذرا سی بے ادبی کرنے سے کیا بے ادبی کری؟ پیر کی بیوی کے ساتھ نکاح کرنے کا اس نے ارادہ کیا تو مارا گیا. اور تھانوی صاحب نے کیا کہا؟ سیدہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھا تو نکاح سے بیوی سے تشبیہ دی. جب وہاں سمجھے وہ نہیں بچا تو کیا یہ بچ جائے گا؟ بچ جائے گا یہ؟ ارے قبر کھود کے دیکھ لو، برا حشر ہوگا، مرتا ہوگا، پیٹتا ہوگا. میں گیا قبر پہ، تھانہ بھون پہنچا میں تو گیا. بتاتے نیولا نکلتا ہے قبر میں سے. کیا نکلتا ہے؟ اور نیولا کہاں ہوتا ہے؟ یہاں وہ ہوتا ہے، ہوتا ہے. اور جہاں پھمبو ماما ہوتا ہے ان کا نہیں تو ہوتا ہے. پوچھا لوگوں نے کب سے؟ بولے بہت دنوں سے. اچھا کیا نیولا نہیں مرا تھا نا؟ تو کہا پھر کیوں؟ نیولا اسے مارنے آتا، وہ اسے مارنے آتا، تو کیوں مر جائے گا؟ وہ تو اللہ کی طرف سے عذاب مسلط کر دیا گیا. عدوِ نبی اس طرح سے مرے گا، سفیدوں سے یا سانپ اس کو ڈسے گا. ہے تو دیکھا ڈس رہا ہے حدیث یہ کھا رہا ہے. پیارے آقا کی شان میں گستاخی کا. تھانوی صاحب کا ایک مرید و خلیفہ مولوی عبد الماجد دریابادی نے کتاب لکھی، سمجھے؟ کتاب لکھی حوالہ حکیم الامت. اس میں لکھا نے خواب دیکھا کہ ہم مدینہ شریف پہنچے، بہت بڑا تخت ہے،
سرکار جلوہ بار ہیں، صحابہ کرام ہیں، صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی سب ہیں، سیدہ عائشہ صدیقہ ہیں، تھانوی صاحب بھی ہیں۔ تو کسی نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو تھانوی صاحب کی طرف اشارہ کرا، ان کی بیوی۔ دیکھا کتنا بڑا یہ حرامی، وہاں تو اشارہ بتایا تھا یا کھل کے کہہ دیا؟ یہ اس سے بڑا کوئی بے ادب پیدا ہوگا؟ ہیں؟ تو ہم سے کہتے ہو کہ برائی کرتے، تم نے یہ کیا کیا؟ نہ تم صدمے ہمیں دیتے، نہ یا رسوائیاں ہوتی، نہ کھلتے راج سر بستہ، نہ یہ رسوائیاں ہوتی۔ نہ تم صدمے ہمیں دیتے، نہ ہم فریاد یوں کرتے، نہ کھلتے راج سر بستہ، نہ یوں رسوائیاں ہوتی۔ جب تم نے صدمے دیے تو ہم نے فریاد کی، پھر تمہاری داستان سب کھول کے دیکھی تو پتہ لگا تم کتنے ہو، ہیں؟ تو اب پتہ چل لیا، اب کیوں بل بل آئے پھر رہے، سب ہے تو تمہارا، ہیں؟ ارے ہم اتحاد کرنے والے تو نہیں، اتحاد کرنے والے بھی اور ہیں۔ یہ احمد رضا کی بارگاہ کا غلام ہے، غوث اعظم کا کتا ہے، کسی سے اتحاد نہیں کرتا ہے۔ جو بھی اللہ رسول کا دشمن ہوتا ہے اس سے کبھی ہمارا اتحاد نہیں ہے۔ ہاں ہمارا تو یہاں بھی یا رسول اللہ نعرہ ہے، مرتے وقت بھی ہوگا، قبر میں بھی ہوگا، حشر میں بھی ہوگا۔ ہماری پہچان یہی ہے، غلامان محمد ہیں، یہ پہچانے جائیں گے کہ محشر میں بھی ہوگا ان کا نعرہ یا رسول اللہ۔ تو ہمارا تو وہاں بھی نعرہ یہی ہوگا، یہاں بھی نعرہ یہی ہے۔ ہم غلط لوگوں سے اتحاد کرنے والے نہیں ہیں، ہم تو اچھوں سے اتحاد کرتے ہیں۔ تو یہ جو بے ادب ہے اس سے ہمارا کوئی بھی اتحاد نہیں ہے۔ تو یہ تھانوی صاحب نے بھی بتا دیا بے ادبیوں کا، بے ادب لوگوں کا کیا حال ہوتا ہے۔ تھانوی صاحب نے ایسے بہت واقعہ، لیکن تھانوی صاحب نے کبھی موقع ہو تو بتاؤں گا میں، سمجھے، کبھی ان کا ہی ہو، ان کا میدان ہو، وہاں یہ فقیر ہو، سمجھے، تو بتاؤں، کھول کے رکھوں، دیکھو تمہارا کیا معاملہ ہے۔ تو یہ غوث اعظم کی محفل ہے، غوث اعظم کا جتنا ادب ہو سکے کرو، زیادہ سے زیادہ ادب کرو، اڑتے بیٹھتے غوث اعظم کا نام لیتے رہو، یا غوث پکارتے رہو۔ اعلیٰ حضرت نے وہی تو کہا، طلب کا منہ تو کس قابل ہے یا غوث، مگر تیرا کرم کامل ہے یا غوث۔ یہ ہر بار گیا غوث، تسبب تیرے مکتب کا سبق ہے، تسبب پہ تیرا عامل ہے یا غوث۔ دیکھا یا کریں یا غوث، رضا کا خاتمہ بالخیر ہوگا، رضا کا خاتمہ اچھا ہوگا، ایمان پہ ہوگا، کب ہوگا؟ اگر تیری رحمت اگر شامل ہے یا غوث۔ کب کیا، کب خاتمہ اچھا ہوگا اعلیٰ حضرت کا؟ جب سرکار غوث اعظم، رضا کا خاتمہ کب اچھا ہوگا؟ تیری رحمت اگر شامل ہے، تیری رحمت اگر تیری رحمت شامل ہے، جب خاتمہ صحیح ہوگا۔ اے غوث اعظم آپ کی رحمت نہیں تو، ہاں دیکھا اعلیٰ حضرت کو نماز پہ بھروسہ نہیں، اپنے حج عمرے پہ بھروسہ نہیں ہے، اپنی تدریس پہ بھروسہ نہیں، اپنی تبلیغ پہ بھروسہ نہیں، اپنی تقریر پہ بھروسہ نہیں، اپنے وائز پہ بھروسہ نہیں، اپنی تبلیغ پہ بھروسہ نہیں ہے۔ جی بھروسہ ہے تو ہاں بھروسہ ہے تو بغداد والے آقا پہ ہے۔ ہاں تو اس پہ بھروسہ مت کرو، نماز پہ، روزہ پہ، کسی پہ بھروسہ مت کرو۔ یہ اللہ کی عبادت اس کا قرضے سے ادا کرتے رہو۔ بھروسہ بریلی سمجھے، بھروسہ کرنا ہے تو مدینے والے پہ کرو، بغداد والے سمجھے ان کے پیارے پہ کرو۔ ہاں جب یہ کشتی سمجھے پار ہوگی، بغداد والے بھی کرو، مدینے والے بھی کرو، اپنے بزرگوں بھروسہ کرو۔ تو وہی کہا اعلیٰ حضرت، رضا کا خاتمہ بالخیر ہوگا، تیری رحمت اگر شامل ہے یا غوث۔ ہاں اگر تیری رحمت شامل ہوگی اس وقت، جب تو سمجھے خاتمہ صحیح ہوگا، ورنہ ہاں نہ بڑے بڑے سمجھے لو ایمان کا دعویٰ کرنے والے ایسے ہی چلے گئے اور کتنے جا رہے ہیں۔ اور جس پہ کرم ہو غوث اعظم کا، اگر وہ کافر بھی ہے
اور میرے آقا غوث اعظم کا ماننے والا ہے، مر رہا تو فوراً آئے کہ کلمہ پڑھاتے ہیں، ولی بنائے دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں اب جا دنیا سے، کلمہ پڑھائے کے ولی بنا کے بھیجتے ہیں، ہے نا غوث اعظم کا یہ عالم۔ تو جب وہ کافروں جو کافر ان کا جشن کرتے ہیں، ان کی میلاد مناتے ہیں، ان کی فاتحہ کرتے ہیں، 11ویں مناتے ہیں، تو غوث اعظم ان پہ اتنا کرم کرتے ہیں۔ تو ہم تو ایمان والے ہیں، جب ہم ان کا کرتے ہیں تو ہم پہ کتنا کرم ہوگا۔ ہاں تو یقین کر لو انشاءاللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ اچھا ہوگا۔ وہ عجب نہیں کس کس کو غوث اعظم ولی بنا کے بھیجنا ہے، بھیجیں گے، ہے نہیں؟ ہاں ولی بنا کے بھیجنا ہے، بھیجیں گے۔ ہاں ان کا تو کام ہی یہی ہے، چوروں کو ولی بنائے دیں، ڈکیتوں کو ولی بنائے دیں، نصرانیوں کو ولی بنائے دیں، یہودیوں کو ولی بنائے دیں۔ کتنے ایسے واقعات ہیں، کبھی اور بتاؤں گا۔ بس ادب رکھو، ادب سب سے بڑی چیز ہے۔ ہاں غوث اعظم کی جو کوئی بات ہو ایک دم اسے مان لو، ذرا بھی بات پہ کوئی چون چرا مت کرو۔ ہاں ایسے اپنا اگر آپ کا پیر اچھا ہے، سچا ہے، شریعت کا پابند ہے، اس کی بات ایک دم مان لو۔ وہی تو سچا پکا پیر کون آپ نے دیکھا ہے؟ تاج الشریعہ محدث کبیر مفتی محمد اعظم صاحب علیہ رحمہ چلے گئے، مفتی شہادت حسین صاحب سمجھے، جو بھی ایسے پابند شرح ہیں، جو بھی ایسے پیر ہیں، گلزار ملت ہیں، جو بھی ہے سمجھے، جو بھی ایسے پیر ہیں، ان کی جہاں بات ہو ایک دم مان لو۔ ہاں اس میں کوئی چون سرا مت کرو، ہاں کہ یہ سب اللہ کے نیک بندے ہیں، کوئی بھی ایسے ہیں سمجھے، فوراً قائد ملت ہیں، جو بھی ہیں سب سمجھے، سب سمجھے ایک دم ان کی بات میں کوئی چور و چرا، انہوں نے کوئی حکم دیا شریعت کا فوراً۔ اب ان کو دیا میں ایک پہ نماز نہیں، ایک دم یہ مت کہنا بھلا جگہ ہو رہی ہے، اگر یہ کہہ دیا تو ادب کے خلاف ہی گیا۔ ہاں ہوتی ہوئی ہمیں کیا، ہمیں جو حکم دیا ہم وہ جانیں، ہمیں کسی اور سے نہیں ہیں، ہمیں کسی اور سے مطلب نہیں، ہم اپنے ان سے مطلب ہے۔ انہوں نے کہا تصویر مت کھچانا، ہاں تو کہنا تمہارے سب کھچانا، بڑے مولوی کھچاتے ہیں، ہمارے یہاں تو منع کر دیا ہے، ہم انہیں جانے کسی اور کو نہیں جانتے۔ ارے کوئی کاؤ میں مگن، کوئی کاؤ میں مگن، میں بائی میں لگن جس سے لگی ہے لگن، ہے نہیں؟ ہاں کوئی گاوے کاؤ کے بھجن، کوئی کاؤ کے بھجن، میں گاؤں بائی کے بھجن جس سے لگی ہے لگن۔ ہمیں وہی کرنا جس سے ہمارے ہاں فرماتا تاج الشریعہ، جو پیا کو بھائی اختر، اور جس سے ناخوش ہو پیا وہ راگنی، وہ طریقہ سمجھے، وہ دھندا، وہ فنکشن، وہ تقریب، وہ جلسہ، وہ کانفرنس اچھی نہیں، سمجھے؟ ہاں وہ کانفرنس، وہ جلسہ، بھلے عید میلاد النبی کا نام دو، جشن شہدائے کربلا کا نام دو، جشن بغداد کا نام دو، کوئی نام دو، سمجھے عرس کا نام دو، اگر سمجھے وہ خلاف شرع ہے تو نہیں۔ جو پیا کو بھائی اختر ہے نہیں۔ ارے بتاؤ کوئی ناپاکی حلب نماز پڑھے نماز ہو جائے گی؟ نماز عبادت ہے، کیوں نہیں ہوئے گی؟ ہاں شرط ہے پاکی ہونا۔ بولو کہ نماز پڑھ جا، کھانا کھائی جائے گا، نماز ہو جائے گی؟ کیوں؟ اس میں کھانا کھانا حرام ہے نہیں؟ ہاں تو جو نماز جیسی عبادت جب سمجھے اس کے طریقے بادہ نہ کی جائے تو نہیں ہوتی ہے، تو یہ پروگرام کیسے ہو جائیں گے؟ ہو جائیں گے؟ ہاں تو اس لیے سمجھو، اس لیے ہم جو ہمارے بزرگوں نے حکم دے دیا فوراً مان لو، چور و چرا مت کرو۔ جتنے بھی چور و چرا کر دی ختم ہو گیا، بیکار ہو گیا، اس کا برا حشر ہوگا۔ اب وہ جائے کہ معافی مانگے بار بار، اگر وہ معاف کر دیں جب تو صحیح ورنہ نہیں۔ دیکھا میرے آقا غوث اعظم نے بھیجا تھا ایک اپنے خادم کو، بولے جاؤ ابو مظفر بجاج کے پاس چلے جاؤ، کپڑا لے آؤ میرے کرتے کا۔ اب وہ گئے، بولے کیسا کو، اب بہت مشہور وہاں کے وہ تھے دکاندار کپڑے والی بجاج وہاں کے، بولے ایسا کپڑا دو جو 1 دینار کا، اشرفی کا 1 گز ہو۔ ایک اشرفی سونے کی ہوتی ہے، تو انہوں نے کہا ارے اتنا قیمتی کپڑا تو بادشاہ بھی نہیں پہنتا ہے، اتنا قیمتی کپڑا تو بادشاہ بھی نہیں پہنتا ہے، کیا کون پہنے گا؟ کیا شیخ عبد القادر جیلانی۔ ارے ہم نے دل میں سوچا انہوں نے تو سبھی پیچھے کر دیا، خلیفہ وقت بادشاہ وقت بھی نہیں پہنتا، نہ اس کے بیٹے بیٹیاں کوئی پہنتی ہیں، ان کے تو سب پیچھے رہے، اتنا اونچا کپڑا پہنتے ہیں۔
اتنا دل میں سوچنا تھا، ایک دم میگھ لگ گئی ہے، چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، نکالو، سارے نوکر سمجھے دکان چھوڑ چھوڑ کے سب نکال لیں، بازار کے اور لوگ آ رہا ہے، وہ کھینچ رہا، نکلی نہیں رہی، میگھ لگ گئی، رستے والے نکالنا نہیں نکل لی، کپڑا تو دے دیا، چلے گئے، اب نکلی ناری بہت پریشان، تڑپ رہے ہیں بری طریقے سے، پھر انہوں نے دیکھا بھئی کوئی صورت نہیں، بولے مجھے سرکار غوث پاک کی بارگاہ لے گئے۔ سبحان اللہ۔ جب وہاں پہنچے آپ نے دیکھا، بولے اے ابو مظفر، شیخ احمد، تم جانتے ہو یہ کپڑا میں کیوں پہنتا ہوں، کب پہنتا ہوں؟ ہزارہ موت کے بعد میں کپڑا پہنتا ہوں، میرا رب مجھ سے بار بار کہتا اے عبد القادر تمہیں میری عزت کی قسم کپڑا پہنو، ایسا کپڑا پہنو، ایسا کپڑا پہنو، ایسا پہنو، ہزارہ بار مجھے موت آتی اس کے بعد پہنتا ہوں، تم نے اعتراض کیا مجھ پہ ایسا کپڑا پہنتے اتنے قیمتی، توبہ کرو، فوراً توبہ کری، کان پکڑے، آپ نے سے ہاتھ پھیرا، ایک دم میں غائب ہی دی۔ دیکھا، صرف یہ سوچا تھا اتنا قیمتی کپڑا تو بزرگوں کے بارے میں بھی مت سوچو، بہت سے نادان پاکھنڈی کہتے تھے تاج شریعہ فقیر نے تو اتنے مکان کیوں بنائے لیے، اچھی گاڑی میں کیوں کھولتے؟ اتنی اچھی گاڑی میں کیوں چلیں، پلین میں بھی گدھے، تجھے اعتراض کرنے والا ذہن ملا، جی تو اعتراض کی ہی روٹی کھاتا ہے، اعتراض والی کھانے کھاتا ہے، اعتراض کی پیدائش سے ہیں؟ ارے تیری پیدائش کی گھٹی میں کیا اعتراض ہی کی سمجھے، بوٹی ڈالی گئی ہے نہیں، ارے اعتراض کہاں سے بھئی، حکیموں نے لکھا جو جیسا کھاتا ویسے ہی مزاج بنتا ہے، بنتا ہے، ہیں؟ ہاں، یہ تو ابھی تک ہم سمجھے وہابی دیوبندی میں سنا کرتے تھے وہ اعتراض کرتے ہیں، تو ان کے ہم جواب دیتے، ایک مجھ سے کہنے لگا وہابی دیوبندی اعتراض کیوں کرتے ہیں، میں نے اس کی وجہ ہے، بولے کیوں، میں نے اس کی وجہ یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام ایک بار جا رہے، پانی نہیں تھا، تو آپ نے حدود سے پانی تلاش کر، وہ پانی تلاش کرنے میں مامور تھا، انہوں نے تلاش کیا، انہوں نے پانی آپ کھودا گا، پانی نہیں نکلا، نہیں نکلا، تو کوا وہاں آ گیا، کوا کہنے لگا سمجھے، ان نے بتایا تو حضرت نے کہا ہاں حضرت پانی یہاں ہے، اور کھو دیے، پھر کھودا گا پانی نکلے آیا، تو کوا کہنے لگا حضرت ایک بات بتائیے، جب اسے اتنا حاصل ہے کہ زمین کے اندر کا دیکھ لیتا ہے اور اسے پتہ ہوتا پانی یہاں پہ ہے، تو یہ جب شکاری کا جال ہوتا تو جال کو نہیں دیکھتا ہے، سر کیوں پھنس جاتا ہے، جال میں کیوں پھنس جاتا ہے، یہ زمین کے اندر کا پانی دیکھ لیتا ہے، یہ پہاڑی علاقہ ہو، ریتا کا علاقہ ہو، پتھریلا علاقہ ہو، کوئی ریت کا علاقہ ہو، یہ دیکھ لیتا پانی یہاں پہ اتنے نیچے پہ ہے، تو اسے وہ کیوں نہیں دکھتا جال، تو سلیمان علیہ السلام نے تو اس سے کہا ہو تو اس سے بھئی تجھے وہ جال کیوں نہیں دیکھتا، تو انہوں نے کہا یا نبی اللہ تقدیر کے آگے تدبیر کی نہیں چلتی ہے، کیا بات ہے، واہ، تقدیر کے آگے تدبیر کے نہیں چلتی، ہاں، ایو بتا رہا ہوں حیات الحیوانات میں جو دیوبند مدرسے جس کا ترجمہ ہوا اس کے اندر یہ واقعہ جی سمجھے اس میں، ہاں، تو اب بتاؤ دیوبندی حضرات نے خود ترجمہ کیا، لکھا ہے اس میں کہ تقدیر کے آگے تدبیر کی نہیں چلتی ہے، اور یہ بتا دیا کہ کوے نے اعتراض کیا، اور ڈاکٹر حکیم کہتے ہیں جو جیسا کھاتا اس کا مزاج ویسے ہی پیدا ہوتا ہے، دیوبندی اور وہابی لوگ کوا کھاتے ہیں تو ان کا مزاج بھی کوے والا اعتراضی بنتا ہے نہیں، ہے نہیں، ہاں، انہوں نے لکھا نہیں سامنے، یہ کوا کھاتے ہیں آپس میں کووں کی طرح کام کرتے ہیں، لڑتے ہیں، مسلمانوں کو آپس میں لڑانا کام ہے ان کا، یہی ہے مشکلہ رات صبح و شام ہے ان کا، ہے تو دیکھو جو جیسا کھاتا اس کا مزاج ویسے ہی بنتا ہے، اس لیے میں حکم دیا گا کہ اسے اعظم کا تبضع کھاؤ تاکہ مزاج اچھا بنے، امام حسین کا تبضع کھاؤ، صابر پاک کا کھاؤ، اعلیٰ حضرت کا کھاؤ، تاج الشریعہ مفتی نوری میاں کا کھاؤ، مداز صاحب کا کھاؤ، صابر پاک کا کھاؤ، محبوب الہی خواجہ قطب خواجہ غریب نواز بزرگوں کا کھاؤ تاکہ تمہارا ذہن اچھا بنے، جو کوا پھوا مت کھاؤ جو ہوا بن جائے دماغ ہے،
تو آپ نے فرمایا اے ابو مظفر جب رب کا حکم ہوتا جب ہی میں پہنتا ہوں. تو معلوم ہوا غوث اعظم پہ اعتراض کرنے والا ایک بڑی بیماری میں پھنس گیا. اس کے میخ لگ گئی, سب نے نکالنے کی کوشش کری, میخ نہیں نکلی. جب غوث اعظم کی بارگاہ میں لے جایا گیا, آپ نے ہاتھ پھیرا, فوراً نکل گئی. تو آپ یہاں سے معلوم ہوا جو بھی اللہ کے ولیوں پہ اعتراض کرتے ہیں ان سب پر میخیں لگی ہوئی ہیں. کسی کے دماغ پہ میخ لگی ہے, کسی کی آنکھ پہ لگی ہے جو دکھتا نہیں, کسی کی زبان پہ لگی ہے جو حق بولتا نہیں, کسی کے سمجھے دل پہ لگی ہے جو اولیاء سے محبت کرتا رہے. ان سب کے میخیں لگی ہیں اور ان کی میخیں نکلنے کی نہیں ہیں. ان سب کی میخیں کل میدان محشر میں دیکھی جائیں گی. جب غوث اعظم تو سمجھے ذرا سا اعتراض کرنے والے کے اس کی میخیں لگ گئیں اور اس کی زندگی دوبر ہو گئی. تو آج پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتراض کر رہا ہے اور جو کر رہے ہیں ان کی شان پہ حملے کر رہے ہیں. منہ سنگا ننگ جیسا شیطان ہو یا کوئی بھی ابلیس ہو, یاد رکھو ان سب کی بھی میخیں لگی ہوئی ہیں. یہاں بھی میخوں سے مریں گے, وہاں بھی میخوں سے مریں گے. اور جب غوث اعظم نے کرم فرمایا جب بھی وہ میخیں نکلی. اب ان کی میخیں جب ہی نکلیں گی جب سمجھے اللہ کے محبوب بندے چاہیں گے, بندہ ان کی میخیں نہیں نکل سکتی. اس لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ڈرتے رہو اور ہمیشہ سچوں کے ساتھ رہو, سچوں کا ادب کرتے رہو. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو غوث اعظم کا پکا سچا عاشق بنائے اور ان کی بارگاہ سے لیتے رہو. اور غوث اعظم نے خود فرمایا جو تم مجھ سے مانگو گے تمہیں دیا جائے گا, تو تم مجھ سے مانگو گے تمہیں دیا جائے گا. اعلیٰ جو فرماتے ہیں کہاں تو نے جو مانگو گے ملے گا, کہاں تو نے جو مانگو گے ملے گا, رجا تجھ سے تیرا سائل ہے یا غوث. ہاں تو آپ نے فرمایا جو مانگو گے ملے گا, تو رضا تجھ سے تیرا سائل ہے, تیری بارگاہ میں بھیک مانگ رہا ہے, کرم فرماؤ. تو سرکار غوث اعظم کرم فرما رہے دے رہے. مکتب عشق کا دستور نرالا دیکھا, اس کو چھٹی نہ ملی جس کو سبق یاد رہا. باخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مصطفیٰ